یسرا بہت ہو گیا تمہارا بچنا، خاموشی سے دروازہ کھولو اور نکلو باہر، حد ہوتی ہے کسی چیز کی۔ سمیرہ نہ جانے کب سے باہر کھڑی اپنی الف کلوتی بیٹی کو پکارے جا رہی تھی، مگر اندر سے ایک ہی جواب موصول ہو رہا تھا، سمی کو بلائے، میں بس اسی کو بتاؤں گی۔ میں بھی تو کب سے آپ سے کہہ رہی ہو نا امی، آپ میری بات ہی نہیں سن رہی، یسرا نے منہ بسورتے ہوئے کہا۔ یسرا کیا بچپنا ہے یہ، اب تم بچی نہیں ہو، ہر وقت سمی سمی کرتی، اس بیچارے کی جان عذاب بنا کر رکھی ہوئی ہے، کب تک وہ تمہاری یہ بیوقوفی برداشت کرتا رہے گا؟ آج آ لینے دو اسے بھی، اس کی بھی خبر لیتی ہوں، اسی نے تمہیں اتنا سر چڑھا کر رکھا ہوا ہے۔ مجال ہے جو کبھی اپنی ماں کی بھی بات سن لو، 16 سال کی ہو چکی ہوں مگر حرکتیں کسی 5 سال کی بچی کی جیسی ہیں، ابھی کچھ ٹائم پہلے ہی تو بیچارہ نکلا ہے۔ آپ کون سے تمہاری فرمائش رہ گئی ہے جو اس معصوم کو میں واپس بلاؤں؟ سیدھی طرح سے دروازہ کھولو اور نکلو باہر، ورنہ پڑی رہو اندر، مگر میں بتا دیتی ہوں اس بار میں سائم کو واپس نہیں بلاؤں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ سمیرہ بیگم نے غصے میں ایک بار پھر سے دروازے پر دستک دی مگر اندر سے کوئی جواب موصول نہیں، ہوا تنگ آ گئی۔ میں اس لڑکی کی حرکتوں سے ہمیشہ اپنی بات منواتی ہے، کیا ہوگا اس کا؟ سائم ہی اسے سمجھا سکتا ہے، اس کو ہی واپس بلانا پڑے گا۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی فون کی جانب بڑھی، وہ ہمیشہ اس کی ضد سے ہار جاتی تھی۔ شادی کے 10 سالوں بعد وہ بہت منتوں مرادوں سے پیدا ہوئی تھی، کالج سے واپس آنے کے بعد اس نے ابھی تک کچھ کھایا بھی نہیں تھا۔ ہیلو، السلام علیکم آنی جان، کیا ہوا، سب خیریت تو ہے؟ سائم نے پریشانی سے پوچھا۔ تمہاری ڈول کو تم سے کوئی بہت ضروری بات کرنی ہے، پچھلے 2 گھنٹوں سے دروازہ بند کر کے بیٹھی ہے، کافی دیر سے سمجھا رہی ہوں مگر مجال ہے یہ لڑکی کسی کی سن لے، بس ایک ہی رٹ لگا کے رکھی ہے۔ سمی کو بلائیں، اسے بتاؤں گی، وہ شرمندہ سے اسے بتا رہی تھی۔ آنی جان اسی وقت مجھے کال کرتی نا، میری ڈول کب سے دروازہ بند کر کے بیٹھی ہے اور آپ مجھے اب بتا رہی ہیں؟ میں آ رہا ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ ٹھیک 20 منٹ بعد وہ اس کے سامنے بیٹھا تھا جو مزے سے اسی کی لائی ہوئی چاکلیٹ کھا رہی تھی۔ کیا ہوا، کیوں آنی جان کو تنگ کر رہی تھی؟ وہ مسکراتے ہوئے اس سے پوچھ رہا تھا۔ میں نے فاطمہ سے فرینڈ شپ ختم کر دی، اس نے مزے سے بتایا۔ مگر کیوں، وہ تو تمہاری بہت اچھی دوست ہے نا؟ سائم نے حیرانگی سے پوچھا ہے۔ نہیں، وہ میری اچھی دوست تھی، یسرا نے منہ بسورتے ہوئے جواب دیا۔ وہ کہتی ہے کہ وہ میری بیسٹ فرینڈ ہے۔ میں نے کہا نہیں، میرا بیسٹ فرینڈ صرف میرا سمی ہے اور کوئی میرا بیسٹ فرینڈ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جانتے ہو اس نے کیا کہا؟ وہ کہتی ہے کہ لڑکا اور لڑکی کبھی بیسٹ فرینڈ نہیں ہو سکتے، ایسا تھوڑی ہوتا ہے یہ نا سمی، سب کو پتا ہے کہ تم میرے بیسٹ فرینڈ ہو، میں اپنی ہر بات تم سے شیئر کرتی ہوں۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی ایسا کہنے کی؟ وہ غصے میں منہ بسوراتی اور بھی معصوم اور پیاری لگ رہی تھی۔ اب میں کوئی دوست نہیں بناؤں گی، تم بھی مت بنانا، تم میرے بیسٹ فرینڈ اور میں تمہاری بیسٹ فرینڈ۔ اوکے بابا، آج سے نو مور فرینڈز۔ ڈول سمی کی بیسٹ فرینڈ اور سمی ڈول کا بیسٹ فرینڈ، وعدہ؟ یسرا نے اپنی نازک ہتھیلی اس کے سامنے پھیلائی۔ وعدہ؟ وہ اس کی ہتھیلی تھام کر مسکرا دیا۔ ایسا بڑا آج تک ہوا تھا کہ اس کی ڈول نے کوئی فرمائش کی ہو اور وہ اس نے پوری نہ کی ہو؟ کیا اب بھی اپنی ہر چھوٹی سے چھوٹی بات شیئر کرنے کے لیے تم مجھے یاد کرتی ہوگی؟ کیا اب بھی میں تمہارا بیسٹ فرینڈ ہوں یا میرے اس طرح چھوڑ آنے پر اب بھی مجھ سے ناراض ہو؟ آخری بار تم نے مجھ سے بات کرنے سے بھی انکار کر دیا تھا، کیا آپ ہمارے لیے وہی اہمیت رکھتا ہوں گا؟ شاید نہیں، اب تم اپنی زندگی ایک نئی ہمسفر ہمدرد کے ساتھ شروع کر چکی ہوگی، تمہیں تو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ تمہارا ہی بیسٹ فرینڈ تمہاری ہی محبت میں گرفتار اس حد تک آگے آ چکا ہے کہ واپسی کا کوئی راستہ ہے ہی نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ میں تمہیں خوش نہیں دیکھنا چاہتا، تمہاری خوشی ہے تو میری زندگی کا حاصل ہے، تمہاری خوشی میرے لیے ہر چیز سے بڑھ کر ہے، مگر میں نہیں چاہتا کہ میری ناکامی کا سایہ بھی تمہاری زندگی پر جانتا ہوں۔ تمہیں سوچنا، تمہیں چاہنا اب میرا حق نہیں، یہ حق کسی اور کو حاصل ہے۔ تم کسی اور کی امانت ہو، مگر پھر بھی میں خود کو روک نہیں پاتا۔ یہ یک طرفہ محبت بھی نہ انسان کو کہے کا نہیں چھوڑتی، ایسا کوئی دن نہیں جس میں نے تمہیں بھلا دیا ہو، کیونکہ یہ تمہارے اختیار میں ہے نہیں ہے، مگر نہ جانے کیوں آج کل تمہاری بہت یاد آنے لگی ہے، گھر کی یاد آنے لگی ہے، انی جان کو مس کرنے لگا ہوں۔ وہ اس کی تصویر سے ہم کلام نہ جانے کب نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ یسرا، ارے وہ یسرا کہاں ہے؟ تو کب سے بوڑھی کو آواز دے رہی ہے، مگر مجال ہے جو اس لڑکی کو دوغری کا چین آئے اور یہ میرے پاس بیٹھ جائے۔ ارے کیوں خود کو ہلکان کر رہی ہے؟ اس نے کون سا یہاں رہنا ہے جو تو اس کے لیے اتنی تیاریاں کر رہی ہیں؟ ادھر آ بیٹھ میرے پاس، وہ اسے آواز دیتی وہی کچن میں چلی گئی جو حدید کا من پسند کریلا گوشت بنانے میں مصروف تھی۔ وہ خاموشی سے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ تجھے بیاہ کر لائی تھی کہ میرا بیٹا میرے پاس رہے، تیری معصوم شکل پر مرمٹے گا، مگر تو بالکل جھلی ہے، تجھے تو ایک شوہر بھی قابو کرنا نہ آیا، ایسا کیا ہے اس شہر میں ایسا جو حدید واپس آنے کا نام نہیں لیتا؟ تو اسے بات کیوں نہیں کرتی؟ اس کا ہر وقت ایک ہی جواب ہوتا ہے۔ یسرا، کوئی پریشانی ہوتی تو وہ مجھے بتا دیتی، آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟
اولاد بھی نہیں ہے۔ اولاد ہوتی تو مرد کے پاؤں میں زنجیر بن جاتی ہے، اس بار وہ آئے تو اس سے بات کرے گی، یا تو تجھے اپنی ساتھ شہر لے جائے یا پھر یہاں پر اپنا کاروبار شروع کرے۔ دیکھ بیٹا، میں تیرا برا نہیں چاہتی، میرے اکلوتے بھائی کی بیٹی ہے، تجھ سے بھر کر اور کیا عزیز ہوگا مجھے۔ اس بار وہ آئی تو ذرا بند سانور کر رہنا اور اسے اپنا بنانے کی کوشش کرنا، بلکہ میں تو کہتی ہوں وہ سے کیا کہتے ہیں جہاں لڑکیاں آج کل جاتی ہیں لیپاپوتی کر کے آتی ہے، جاتی کچھ اور ہے اور بن کے کچھ اور آتی ہے، تو بھی وہی چلی جا۔ پچھلے 4 سالوں میں وہ یہ بات اتنی بات سن چکی تھی کہ اب تو گنتی بھی یاد نہیں رہتی تھی، مگر بس وہ خاموشی سے سب سنتی اور پھر کسی کام میں مصروف ہو جاتی۔ پھپھو کبھی پیار سے کبھی غصے سے ہر طریقے سے اسے اور حدید کو سمجھانے کی کوشش کر چکی تھی، مگر دنوں ایک ساتھ ایک ہی گھر میں تو رہتے، مگر کسی اجنبی کی طرح آج بھی یسریٰ نے ان کی سب بات خاموشی سے سنی۔ میں سرہلا کر کھانا بنانے لگی۔ آج وہ حدید کے آنے کی وجہ سے اچھی خاصی تیاری کر رہی تھی، ورنہ اس گھر میں پھوپھو اور وہ دو ہی تو لوگ تھے۔ حدید مہینے میں ایک بار ایک رات کے لیے آتا اور اسی خاموشی سے اگلی صبح ان کی زندگیوں سے واپس چلا جاتا۔ یاد تو وہ ایسے ہر جگہ ہی آتی تھی، مگر آج کل نہ جانے کیوں وہ اس سے بہت یاد آنے لگی تھی۔ ایک عجیب سی بے چینی سے ہر وقت اپنے حصار میں لیے رہتی، جیسے کہیں کچھ بہت برا ہونے والا ہے، مگر کیا وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھا؟ وہ تو اس کی خوشیوں کی دعا ہر نماز کے بعد مانگتا تھا، پھر بھی نہ جانے کیا تھا جو آج کل اس کا دل بہت بے چین رہنے لگا تھا۔ وہ ملک کا ناموار بزنس مین تھا، اس کا بزنس پاکستان میں نہیں بلکہ اور بھی کئی ملکوں میں پھیلا ہوا تھا، مگر وہ پاکستان میں ایک دن سے زیادہ نہ رہتا۔ 4 سال گزر چکے تھے، اسے اپنے گھر اپنے اپنوں سے دور ہوئے۔ اسے ہر وقت ایک ڈر ستاتا رہتا کہ کہیں اس کی محبت اس کی ڈول کے لیے کوئی مشکل نہ کھڑی کر دے۔ وہ صرف اس کی خوشی کے لیے 4 سال سے تنہائی کی سزا کٹ رہا تھا۔ کیوں کہ تھا ایسا کیا گناہ تھا؟ اس کا محبت ہی تو کی تھی۔ کاش کہ اس کی ڈول ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی میں آ جاتی، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس کی کوئی دا قبولیت کی سند نہ پاس کی اور وہ ہمیشہ کے لیے کسی اور کی زندگی میں شامل ہو گئی۔ وہ انہی سوچوں میں گم سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا تھا۔ سمی، تم کتنے گندے ہو گئے ہو، وہ جو نہ جانے کیا بات کرنے اس کے کمرے میں آئی تھی، اسے اس طرح سے سگریٹ پیتے دیکھ کر بے اختیار بول اٹھی، تم یہ گندی چیز پینے لگ گئے ہو؟ جانتے ہو نہ مجھے اس کی سمیر بالکل نہیں پسند اور تم یہ پی رہے ہو۔ میں ابھی بابا جانی کو بتاتی ہوں کہ سمی سموکنگ کرنے لگا ہے۔ وہ تیزی باہر کی جانب بھری، اس سے پہلے کہ وہ کمرے سے نکل کر گھر میں ایک طوفان کھڑا کر دیتی، سائم نے جلدی سے اس کی کلائی پکڑ کر اسے اندر کی جانب کھینچا اور دروازہ بند کر دیا۔ دیکھو تم میری ڈول ہونا آئی پرومس، آج کے بعد میں کبھی یہ سموکنگ نہیں کروں گا، دیکھو میں کان پکڑ کر سوری کہہ رہا ہوں۔ سائم نے جلدی سے کانوں کا ہاتھ لگاتے ہوئے کہا، وعدہ کرو کہ تم کبھی بھی اس گندی چیز کو ہاتھ نہیں لگاؤ گے۔ یسریٰ نے اس کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلاتے ہوئے وعدہ مانگا۔ وعدہ، اس کے بعد میں کبھی سموکنگ نہیں کروں گا۔ سائم نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے وعدہ کیا، دالواؤ دل وعدہ کرو کہ تم اس کے بعد کبھی بھی اس گندی چیز کو ہاتھ نہیں لگاؤ گے۔ سائم کو اپنے کانوں میں اس کی آواز گونجتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی ڈول اس سے ناراض ہو گئی ہے۔ اس نے اپنے ہاتھ سے سگریٹ دور پھینکا، سوری ڈول، میں نے اپنا پرائمس توڑ دیا، آئی ایم سوری۔ اس کے تصور سے مخاطب اسے منانے کی کوشش کر رہا تھا، جو اس سے کچھ فاصلے پر منہ موڑے کھڑی تھی۔ وہ بے اختیار اٹھ کر اس کی جانب بھرا، سے پہلے کہ وہ اسے چھوتا وہ غائب ہو چکی تھی۔ سائم نے اپنا سر جھٹکا، ایسے ہی ہر وقت اسے اپنے قریب محسوس کرتا تھا۔ دالواؤ دل، وہ اپنے کسی بھی کام میں توجہ نہیں دے پا رہا تھا، بار بار اسی یسریٰ کا خیال ستا رہا تھا۔ کہیں بار وہ موبائل اٹھاتا اور پھر واپس رکھ دیتا۔ کیوں میرا دل اتنا پریشان ہو رہا ہے؟ کیوں مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میری ڈول بہت تکلیف میں ہے، وہ بہت رو رہی ہے؟ وہ پریشان سا اپنے بالوں کو اپنی مٹھیوں میں بیچ رہا تھا۔ ایک طرف اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ بس ایک بار اپنی ڈول سے بات کر لے، مگر دوسرے ہی لمحے وہ اپنے خیال کو رد کر دیتا۔ کیا کروں میں؟ اگر اسے کال کی اور حدید کو برا لگ گیا تو؟ مگر اسے کیوں برا لگے گا؟ وہ میری کزن بھی تو ہے۔ اس کا دل اس کے دماغ کی ہر دلیل کو رد کر رہا تھا۔ اللہ میری یسریٰ کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم بیٹھا تھا۔ جب اریج اندر داخل ہوئی، ہیلو مسٹر ہینڈسم، وہ جو نہ جانے کیا کہنے والی تھی، اسے ایسا دیکھ کر سامنے بیٹھ گئی۔ کیا ہوا سائم، تم ٹھیک تو ہو؟ مگر سائم نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ اپنے ہی خیالوں میں گم تھا۔ کیا بات ہے سائم، تم ٹھیک تو ہو؟ اس بار اس نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے اونچی آواز میں پوچھا۔ ہاں کیا ہوا؟ تم یہاں کوئی کام تھا؟ اپنے سامنے اریج کو دیکھ کر وہ ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ میں تو ٹھیک ہوں، مگر تمہیں کیا ہوا؟ کب سے آواز دے رہی ہوں مگر آپ اپنی دنیا میں گم ہیں۔ سب ٹھیک تو ہے؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ ہاں سب ٹھیک ہے۔
بس ایسے ہی، تم بتاؤ اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ سائم نے اسے سر سے پاؤں تک گھورتے ہوئے پوچھا۔ کیا مطلب کہ میں یہاں کیا کر رہی ہوں؟ شاید آپ کو یاد نہیں کہ آج ہم ایک ساتھ لنچ کرنے والے تھے، اریج نے طنزیہ انداز میں کہا۔ اوشٹ ایم سوری، میرے دماغ سے نکل گیا، مجھے بالکل بھی یاد نہیں تھا، سائم نے معذرت خوانا انداز میں کہا، جبکہ اس کی بات سن کر اریج کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ کیا مطلب ہے کہ آپ کے دماغ سے نکل گیا؟ میں پچھلے 2 گھنٹے سے وہاں بیٹھی آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ واہ میاں واہ، یہ تو کمال ہی ہو گیا۔ اریج نان سٹاپ شروع ہو چکی تھی، اسے چپ کروانا اب کسی کے بس کی بات نہیں تھی، اور یہ بات وہ اچھے سے جانتا تھا۔ وہ جلدی جلدی ہاتھ چلا رہی تھی، حدید کسی بھی وقت پہنچنے والا تھا اور کھانے میں دیر اسے پسند نہیں تھی۔ وہ جلدی جلدی کباب تل رہی تھی، جب اچانک ہی اس کا ہاتھ کڑاہی کے ساتھ لگا اور گرم تیل اس کے ہاتھ پر گر گیا۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کا ہاتھ کسی نے جلتے تندور میں ڈال دیا ہو۔ تکلیف کا شدید احساس ہاتھ سے ہوتے ہوئے اس کے پورے جسم میں پھیل گیا اور وہ وہیں زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ ماما بہت درد ہو رہا ہے۔ وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا اسے یسرا کی روتی ہوئی آواز سنائی دی۔ کس نے کہا تھا کچن میں جاؤ، ایک انڈا تو ابالنا نہیں آتا اور مہارانی صاحبہ چلی ہے پکوڑے بنانے؟ سمیرہ بیگم اسے مسلسل ڈانٹ رہی تھی، جبکہ یسری مسلسل درد کی وجہ سے رو رہی تھی۔ کیا ہوا آنی جانی، یسرا کیوں رو رہی ہے؟ وہ بے چینی سے یسرا کی طرف آیا۔ کیا ہوا ہے؟ اسے یسرا کے معاملے میں اس کا دل کسی چھوٹے بچے کے جیسا تھا۔ کیا ہوا؟ بہت درد ہو رہا ہے۔ اس لیے یسرا کا جلا ہوا ہاتھ تھاما جس کی جلد سرخ ہو چکی تھی۔ یہ تو بہت زیادہ جل گیا، تمہیں کس نے کہا تھا کہ کچن میں جاؤ؟ اب وہ اس کے ہاتھ پر احتیاط سے مرہم لگاتے مسلسل اسے ڈانٹ رہا تھا۔ ایک تو میرا ہاتھ جل گیا، اوپر سے ممی اور تم دونوں مجھے ڈانٹ رہے ہو، یسرا نے آنسو بہاتے ہوئے شکوا کیا۔ ہاں تو اپنے کام دیکھو شہزادی صاحبہ۔ سمیرہ جو کب سے بیٹھی ان دونوں کو دیکھ رہی تھی بے اختیار بول اٹھی، کوئی ضرورت نہیں ہے، آج کے بعد تمہیں کچن جانے کی، جو کچھ چاہیے سکینہ خالہ سے بول دو یا ماما سے بول دو، مگر آج کے بعد کوئی کام نہیں کرو گی، سمجھی نہ تم؟ سائم نے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ اب آٹھوں روم میں آرام کرو، پھر جب تک یسرا کا ہاتھ مکمل طور پر ٹھیک نہ ہو گیا اسے کسی کام کو ہاتھ نہ لگانے دیا۔ دیکھو ناسمی، آج میرا ہاتھ کتنا زیادہ جل گیا ہے اور کوئی یہاں نہیں ہے۔ مرہم لگانے والا ڈانٹنے والا، میں نے ویسے ہی کہہ دیا تھا کہ مجھے بات نہیں کرنی، تم تو سچ میں مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ دیکھو نا آج میں کتنی زخمی ہوں۔ کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس، میں کسی سے کچھ بھی شر نہیں کر سکتی، میں ٹوٹ چکی ہوں۔ کاش کہ تم یہاں ہوتے تو سب کچھ ٹھیک ہو جاتا، تم ہمیشہ میری ہر پرابلم سولو کرتے تھے نا۔ دیکھو آج میں کتنی بے بس ہو، کتنی اکیلی ہو۔ گھننا کیوں مجھے اکیلا چھوڑ دیا؟ سمی کیوں؟ تم ہی تو میرے واحد دوست تھے، واحد ہمراز کیوں چلے گئے؟ پلیز واپس آ جاؤ، ورنہ تمہاری ڈول ٹوٹ جائے گی، بکھر جائے گی، کبھی نہ جڑنے کے لیے اب ہمت نہیں رہی۔ سمی برداشت کرنے کی گھٹن سی ہے، میرے اندر کوئی ہر روز بہت زور سے ہوتا ہے، سیمی بہت زور سے۔ واپس آ جاؤ سیمی، پلیز لوٹ آؤ، بس ایک بار، میں وعدہ کرتی ہوں اب کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گی، بس ایک بار واپس آ جاؤ۔ وہ جو گہری نیند میں تھا ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ ڈول میں آ رہا ہوں، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نہ، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، بس آ رہا ہوں میں۔ وہ اپنے حواس میں نہیں تھا، بس بار بار ایک ہی فقرہ دہرایا جا رہا تھا، ہاں مجھے واپس جانا ہوگا، میری ڈول مجھے پکار رہی ہے، اسے میری ضرورت ہے، ہاں میں واپس جاؤں گا۔ تھوڑی دیر تک وہ زمین پر بیٹھی درد برداشت کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ اگر سیمی مجھے دیکھ لیتا تو کتنا حیران ہو جاتا کہ اس کی ڈول کیسے درد برداشت کرنا سیکھ چکی ہے۔ اب وہ چھوٹی سی چوٹ پر آسمان سر پر نہیں اٹھاتی، وہ اب درد برداشت کر لیتی ہے، بہت بہادر ہو چکی ہے۔ اسے تکلیف میں مسکرانا آ گیا ہے، کیونکہ اسے مسکراتا دیکھ کر اس کے والدین جی اٹھتے ہیں اور وہ انہیں خوش دیکھنے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے، کوئی بھی تکلیف برداشت کر سکتی ہے۔ وہ اپنے ہاتھ کی جلن کو مکمل نظر انداز کی، ایک بار پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ وہ ابھی تک اسی خواب کے زہر اثر تھا، اسے رہ رہ کر یسرا کا خیال ستا رہا تھا۔ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے پاکستان کا نمبر ملایا، وہ جو پچھلے 4 سالوں سے ہمت نہ کر پایا تھا۔ ایک خواب نے وہ کام اسے 2 منٹ میں کرنے پر مجبور کر دیا۔ بیل مسلسل جا رہی تھی، مگر دوسری طرف سے کوئی کال ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ کیا انی جان نے اپنا نمبر تبدیل کر دیا؟ نہیں، بیل تو جا رہی ہے، پھر کوئی کال کیوں نہیں اٹھا رہا؟ وہ خود سے سوال جواب کر سکتا۔ برقراری سے پھر سے فون نمبر ڈائل کرنے لگا، مگر دوسری طرف سے کوئی بھی فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ وہ مایوس ہو کر کال کاٹن ہی والا تھا کہ دوسری طرف سے انی جان کی آواز سنائی دی، ہیلو کون ہے؟ کوئی بول کیوں نہیں رہا؟ کتنے عرصے بعد اس نے اپنی ماں جیسی خالہ کی آواز سنی تھی، اس کا تو اور کوئی تھا بھی نہیں، 4 سال کا تھا۔
جب اس کے ماں باپ ایک کار ایکسیڈنٹ میں اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے گئے، کسی نے اس معصوم کے سر پر ہاتھ نہ رکھا، تب اس کی خالہ نے اسے اپنے سینے سے لگایا اور کبھی ماں باپ کی کمی محسوس نہ ہونے دی۔ یسرا کے بعد بھی اس کی جگہ کوئی نہ لے سکا، وہ اس گھر کا سب سے بڑا بیٹا تھا، مگر وہ کبھی کہہ نہیں پایا کہ وہ یسرا سے کتنا پیار کرتا ہے، کہ یسرا اس کے لیے کیا ہے۔ وہ کبھی کسی کو نہیں بتا پایا، یہاں تک کہ یسرا خود بھی اس کے جذبات سے مکمل انجان تھی۔ کون ہے؟ بھائی بولو، اگر بات نہیں کرنی تو کال کیوں کرتے ہو؟ ارے میں کہتی ہوں کچھ بولو بھی۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھا جب اس نے آنی جان کی آواز سنی۔ نہ جانے کون ہے، وہ بلند آواز بربرا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ فون کاٹ دیتی، سائم بول اٹھا، آنی جان، اور دوسری طرف سمیرہ بیگم فون رکھنے ہی والی تھی۔ انہیں ایک سیکنڈ نہ لگا سائم کی آواز پہنچانے میں۔ سائم تم! انہوں نے بے اختیار اسے پکارا، نہ جانے کب سے روکے ہوئے آنسو ان کے گالوں پر بنے لگے۔ کہاں تھے تم؟ کہاں نہیں ڈھونڈا ہم نے تمہیں، تم الف سے غائب ہوئے کہ اپنا کوئی نشان تک پیچھے نہ چھوڑا۔ یہ بھی نہ سوچا کہ تمہاری ماں کا کیا ہوگا؟ ہاں کیوں سوچتے؟ میں کون سا تمہاری سگی ماں تھی؟ بس خالہ ہی تو تھی۔ کیوں احساس ہوتا تمہیں کہ اپنا بیٹا کھو کر مجھے کیسا لگے گا، مجھ پر کیا بیتے گی؟ انہوں نے غصے سے اپنے آنسو صاف کیے۔ ایسا کچھ نہیں ہے آنی جان، میں آپ کا ہی بیٹا ہوں، ہمیشہ تھا اور ہمیشہ رہوں گا۔ پلیز مجھے معاف کر دے، سب میری غلطی ہے، میں نے آپ کو اتنی تکلیف پہنچائی، پلیز مجھے معاف کر دے۔ وہ جو نہ جانے کیا کہنے والا تھا، اپنی آنی جان کی بات سن کر چپ ہو کر رہ گیا۔ پلیز واپس آ جاؤ سائم، ہمیں تمہاری ضرورت ہے، پلیز آ جاؤ، بس مجھے تھوڑا سا وقت دے، میں جلدی ہی واپس آ جاؤں گا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ سائم نے تسلی دیتے ہوئے بولا۔ ایک بار پھر سے دونوں ماں بیٹے ایک دوسرے سے بات کرنے لگے، اور وہ چاہ کر بھی ان سے ایک بار بھی یسرا کے بارے تک نہ پوچھ سکا۔ حدید کو آئے ہوئے 1 گھنٹہ ہو چکا تھا۔ یسرا جلدی جلدی ڈنر ٹیبل پر برتن سجا رہی تھی، جبکہ اماں بھی حدید کی کلاس لینے میں مصروف تھی۔ بس بہت ہو گیا میاں، ہم سے نہیں ہوتی اب چوکیداری، اپنی بیوی کو خود سنبھالو، لے کر جاؤ اسے اپنے ساتھ۔ پھوپھو نے سخت لہجے میں کہا۔ اماں آپ کہتی تو ٹھیک ہے، مگر خود سوچیں، اگر میں یسرا کو اپنے ساتھ لے گیا تو یہاں آپ کا خیال کون رکھے گا؟ آپ یہاں بالکل اکیلی ہو جائے گی، حدید نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ ارے میاں بس رہنے دو، ہم تو دودھ پیتے بچے ہیں، نہ اپنا خیال خود رکھ نہیں سکتے، اپنا خیال رکھنا اچھے سے آتا ہے ہمیں، اور اگر یہی بات ہے نہ میری وجہ سے تم اپنی بیوی کو ساتھ نہیں لے کے جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، مجھے تمہاری شرط منظور ہے، میں تم لوگوں کے ساتھ شہر چلنے کو بھی تیار ہوں۔ اماں نے واضح الفاظ میں اسے سمجھا دیا کہ اس بار کچھ بھی ہو جائے یسرا ہر حال میں اس کے ساتھ جائے گی۔ حدید ہر بار یہی کہہ کر ٹال دیتا کہ اگر آپ نے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوتی تو میں آپ کو اور اسے دونوں کو ساتھ لے جاتا، میں کسی بھی حال میں آپ کو یہ اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ وہ اس گھر کے ساتھ دلی وابستگی جانتا تھا، اس لیے وہ حیران ہوئے بنا نہ رہ سکا۔ مگر اماں آپ تو کبھی یہ گھر… ہاں جانتی ہوں، میں کبھی اس گھر کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئی، یہاں تمہارے محروم ابا میاں کی یادیں ہیں اور یہی یادیں تو میرے جینے کا سہارا ہے، مگر میں اپنی وجہ سے اس معصوم بچی کے ساتھ ناانصافی نہیں دے سکتی جو دن رات میری خدمت میں لگی رہتی ہے۔ اماں نے افسردہ لہجے میں جواب دیا اور اٹھ کر چلی گئی، جبکہ پیچھے حدید پریشانی سے یہاں وہاں چکر کاٹ رہا تھا۔ اب اس مصیبت سے جان کیسے چھڑاؤں؟ اماں بھی تو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں کہ میں اسے کسی حال میں بھی اپنے ساتھ لے کر نہیں جا سکتا، میری زندگی میرے دل و دماغ میں کہیں بھی یسرا کے لیے جگہ۔ کیسے بتاؤں انہیں کہ میں کبھی بھی یسرا کو اس کے حقوق نہ دے پاؤں گا؟ وہ پریشان تھا اور یسرا کے فری ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ حدید آ جائیں، کھانا لگ گیا ہے، اماں بھی آپ کا انتظار کر رہی ہیں، وہ اسے آواز دیتی پلٹ گئی۔ کھانا بلاشبہ بہت اچھا بنا تھا۔ حدید خاموشی سے کھانا کھا رہا تھا جب اس کی نظر یسرا کے ہاتھ پر پڑی۔ یہ تمہارے ہاتھ کیا ہوا ہے؟ حدید بے اختیار پوچھ بیٹھا، کیونکہ یسرا کے ہاتھ کی جلد پوری طرح سے سرخ ہو رہی تھی اور کہیں کہیں ابلے تھے۔ یہ کچھ نہیں، بس معمولی سا جل گیا ہے، خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ یسرا نے جلدی سے اپنا ہاتھ دوپٹے کے نیچے کیا اماں بھی نہ دیکھ لیں، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہو جاتی تھی۔ اچھا تم اس پر کوئی مرہم لگا لینا۔ یہ کہتے ہوئے حدید پھر سے کھانا کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا، جبکہ یسرا مسکرا دی۔ یسرا جب کمرے میں داخل ہوئی، حدید اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، آؤ بیٹھو، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ حدید نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے کہا۔ جی۔ یسرا خاموشی سے بیڈ کے سائڈ پر بیٹھ گئی۔ تم جانتی ہو نا کہ میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر نہیں جا سکتا، یہ میرے لیے ممکن نہیں، تم ذرا بات کرو اماں سے، وہ لہجے میں کہہ رہا تھا، جسے سن کر یسرا سر جھکا گئی۔ میں نے بہت بار پھپھو جانی کو منانے کی کوشش کی، میں آپ کے ساتھ نہیں جانا چاہتی، میں ان کے ساتھ یہاں رہنا چاہتی ہوں، مگر وہ میری بات سنتی نہیں ہے۔ یسرا نے مدھم آواز میں جواب دیا۔ تم الف نہیں منع کر رہی ہو یا تمہاری اپنی مرضی ہے؟ میرے ساتھ جانے کی سیدھے سی کیوں نہیں کہتی کہ تم میری ماں کو بھڑکا رہی ہو تاکہ میری زندگی میں اپنی جگہ بنا سکو، مگر یاد رکھو تم یہ کبھی نہیں کر پاؤ گی، تم جیسی لڑکی کی جگہ میری زندگی میں کہیں نہیں ہے، سمجھی؟ تم میں کیوں بھڑکوں گی؟
پھوپھو کو حدید میں نے تو اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے۔ کوشش کیسی کوشش، جھوٹ بولتی ہوں میں نے تمہیں شادی کی پہلی رات ہی بتا دیا تھا کہ میں تمہیں انٹرسٹڈ نہیں ہوں۔ میں کسی اور کو اس سے پہلے کہ حدید اپنی بات مکمل کرتا زبیدہ بیگم کا تھپڑ اسے خاموش کروا گیا، وہ جو نہ جانے کب سے باہر کھڑی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ مزید برداشت نہ کر پائی حدید، شرم آتی ہے مجھے تمہیں اپنا بیٹا کہتے ہوئے، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تو اس عمر میں مجھے اس طرح رسوا کرو گے۔ کیا بگاڑا ہے اس معصوم نے تمہارا جو؟ تو اس کے ساتھ وہ بات کرتے کرتے وہی بیڈ پر بیٹھ گئی، جبکہ آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ پھوپھو آپ بالکل فکر نہ کریں، حدید بس غصے میں کہہ رہے ہیں، آپ بالکل پریشان نہ ہو۔ یسرا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، جبکہ پھوپھو مسلسل اونچی آواز میں رو رہی تھی۔ دوسری طرف حدید ان سے مکمل طور پر بیگانہ اپنا سامان سمیٹ رہا تھا۔ تم اتنی جلدی کیوں واپس جانا چاہتے ہو سائم؟ وہ جو اپنے تمام پینڈنگ پروجیکٹ جلدی سے جلدی ختم کر کے واپس پاکستان جانا چاہتا، اریج کے اس بات پر مسکرا دیا۔ میرے اپنوں کو میری ضرورت ہے، بہت دکھ دے چکا ہوں انہیں اور دکھ نہیں دینا چاہتا۔ انی جان بابا جان نے کبھی مجھے ماں باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی، ہمیشہ مجھے بیٹے سے بڑھ کر محبت دی، مجھے پال پوس کر بڑا کیا۔ جب انہیں میری ضرورت تھی تو میں نے کیا کیا؟ سب کچھ چھوڑ کر بھاگ گیا۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ کیا ہوا جو وہ میری نہیں ہو سکی وہ کسی اور کی ہوگی؟ میں اسے اپنا مان کر تو وہاں رہ سکتا تھا، نہ اسے اپنا مان کر اس کی یادوں کے سہارے بھی تو جی سکتا تھا۔ یہاں بھی تو میں یہی کر رہا ہوں، مگر میں نے کیا کیا؟ میں نے اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچائی، میں کتنا خود غرض ہوں۔ اریج وہ افسردہ سا اسے اپنے دل کا حال سنا رہا تھا۔ تم نے مجھے یہ تو ہمیشہ بتایا مسٹر ہینڈسم کہ تم اپنی ڈول سے کتنی محبت کرتے ہو، مگر تم نے یہ کبھی نہیں بتایا کہ تم کیوں چھوڑ کر آ گئے، اسے کیوں، اسے کسی اور کا ہونے دیا۔ ایسی تو کوئی فلمی سٹوری تھی نہیں کہ تم بہت غریب تھے اور وہ امیر اور اس کے خاندان والے نہیں مانے کہیں وہ کسی اور سے محبت تو نہیں کرتی تھی؟ بے اختیار اریج نے اپنے دماغ میں آنے والا سوال سائم سے پوچھ ڈالا، جس پر سائم مسکرا دیا۔ ارے میری اینجل، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو بہت معصوم تھی، اس کے لیے سب کچھ اس کی فیملی ہی تھی، اس کی زندگی میں تھا ہری کون؟ اس کے ماما بابا اور اس کا بیسٹ فرینڈ سمی، یعنی کہ تم۔ اریج نے جلدی سے اس کی بات کاٹی۔ سائم نے بے اختیار اسے دیکھا جو اس کے سامنے تھوڑی کے نیچے اپنے دونوں ہاتھ رکھے مکمل طور پر اسی کی طرف متوجہ کوئی معصوم سی بچی لگ رہی تھی۔ سائم نے مسکراتے ہوئے ہاں سر ہلایا۔ تو پھر وہ ولن تم دونوں اتنی پیاری سٹوری میں کیسے آ گیا؟ وہ بے ساختہ پوچھ بیٹھی۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گا، مگر میری ایک شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہے۔ اریج جلدی سے بول اٹھی۔ پہلے شرط سن لو پگلی، تم بولو۔ مجھے ہر شرط منظور ہے، اس نے بے تابی سے کہا۔ آج 3 سال کے بعد وہ اسے اپنے دل کی بات بتانے کے لیے راضی ہوا تھا۔ میرے جانے کے بعد تم انکل کو بالکل تنگ نہیں کرو گی، اچھی بچی بن کر رہو گی؟ کیا مطلب تمہارے جانے کے بعد میں تمہارے ساتھ؟ پہلے میری پوری بات سن لو۔ سائم نے جلدی سے اس کی بات کاٹی۔ اس کا کیا بھروسہ وہ یہیں اس سے لڑنا شروع کر دیتی؟ تم اپنی پچھلی زندگی کا سایہ بھی اپنے آج اور آنے والے کا نہیں پڑھنے دوں گی۔ تمہیں میرا اور اپنے پاپا کا خواب پورا کرنا ہے، پرومس می تم میری بات مانو گی؟ سائم کی بات سن کر اریج کا چہرہ ہلدی کی طرح زرد ہو گیا، جسے سائم نے صاف محسوس کیا۔ اور پھر جیسے ہی تمہارے ایگزام ختم ہوں گے تم پہلی فلائٹ سے پاکستان آ جانا، تو مجھے اپنی ڈول سے ملواؤں گے نہ؟ وعدہ کرو۔ اریج نے بالکل یسرا والے انداز میں اس کے سامنے ہاتھ پھیلایا۔ آئی پرومس، میں اپنی اینجل کو اپنی ڈول سے ضرور ملوں گا۔ حدید جلدی جلدی اپنا سامان سمیٹ رہا تھا جب پھوپھو نے اسے پکارا۔ تم کہاں جا رہے ہو حدید؟ اور وہ کون ہے جس کی وجہ سے تم نے اس معصوم کی زندگی تباہ کر دی؟ بتاؤ مجھے۔ اماں آپ پلیز بیٹھیں اور سکون سے میری بات سنیں۔ وہ کوئی اور نہیں، بیوی ہے میری، آپ کی بہو ہے۔ بس حدید، ایک لفظ اور نہیں، میری بہو صرف یسرا ہے۔ اور رہی بات اس لڑکی کی تو فیصلہ کر لو، تمہیں وہ لڑکی چاہیے یا پھر اپنی ماں؟ کہاں کمی رہ گئی میری پرورش میں حدید جو تم نے ایسا کیا کیا؟ جواب دوں گی میں اپنے بھائی کو کیوں؟ میرے بیٹے نے ان کی معصوم بیٹی پر سوکن۔ وہ یہ کہتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ آپ غلط سمجھ رہی ہیں، یسرا سے شادی کرنے سے پہلے میں کسی اور کو پسند کرتا تھا، میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر آپ کے مجبور کرنے پر میں نے یسرا سے شادی کی، کیونکہ آپ کچھ بھی سننے کو تیار نہیں تھی، اور یسرا یہ سب شادی کی پہلی رات سے جانتی ہے۔ میں نے اس سے کچھ بھی نہیں چھپایا، میں اب تک چپ رہا صرف آپ کی وجہ سے، کیونکہ میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، پر اب جب سب کچھ آپ کو پتہ چل چکا ہے تو میں مزید اس رشتے کو نہیں نبھانا چاہتا۔ میں اپنے پورے ہوش و حواس میں یسرا کو طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ اس نے وہاں کھڑے دونوں وجودوں کے سروں پر بم پھاڑ۔ الف میں جلدی آپ کو اپنے پاس بلا لوں گا، آپ بالکل فکر مت کرے، وہ یہ کہتا ہوں اپنا سامان اٹھا کر باہر نکل گیا، جبکہ اماں اور یسرا بے یقینی سے اسے جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ وہ کنفیوزڈ سی بیڈ پر بیٹھی حدید کا انتظار کر رہی تھی۔ پھوپھو ابھی اس کے پاس سے اٹھ کر گئی تھی۔
اس نے ایک نظر پورے کمرے پر دہرائی جو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ وہ کافی دیر سے وہاں بیٹھی حدید کا انتظار کر رہی تھی، مگر حدید شاید اپنے دوستوں کے ساتھ مصروف تھا۔ وہ وہی بیٹھ کراؤں کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی، نہ جانے کب انتظار کرتے کرتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ حدید کے جانے کے کافی دیر کے بعد پھوپھو کو ہوش آیا تو وہ بے اختیار اس کی طرف بڑھی جو وہ زمین پر بیٹھی رو رہی تھی۔ نہ میری جان رونا مت، وہ تیرے قابل ہی نہیں تھا تو مجھے معاف کر دے، میں نے بنا سوچے سمجھے تیری زندگی برباد کر دی، کاش میں ایک بار وجہ جاننے کی کوشش کرتی کیوں حدید شادی نہیں کرنا چاہتا، کاش اس کے گلے لگے، خود بھی رو رہی تھی جبکہ یسرا مکمل پتھر کی ہو چکی تھی۔ کبھی حدید سے کوئی فرمائش نہیں کی، کبھی اس سے کچھ نہیں مانگا، اس کے گھر کا، اس کی ماں کا خود سے زیادہ خیال رکھا، اور کیا صلہ ملا اسے، اس نے اپنی زندگی کے 4 سال ایک ایسے انسان کے لیے برباد کر دیے جس کے بارے میں وہ شادی کی پہلی رات سے جانتی کہ وہ اس کا ہی نہیں کسی اور سے محبت کرتا ہے۔ پھر بھی یسرا نے اس رشتے کو نبھانے کی ہر ممکن کوشش کی، دالواو دل وہ، اور نہ جانے کتنی دیر سوتی رہی۔ جب دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور اس کی آنکھ کھلی، وہ بے اختیار سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ حدید بے چینی سے یہاں سے وہاں ٹہل رہا تھا، وہ اس کے پاس آتا پھر واپس چلا جاتا، جبکہ یسرا خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی رہی۔ پھر وہ اس کے پاس آیا اور بیڈ پر بیٹھ گیا۔ میں نہیں جانتا کہ میں تم سے کیا کہوں یا مجھے کیا کہنا چاہیے، میں شادی کے لیے تیار نہیں تھا، صرف اماں کے مجبور کرنے پر۔ ایسا نہیں ہے کہ تم میں کوئی کمی ہے، تم بہت خوبصورت ہو، مگر میں، وہ بے اختیار کہتے کہتے خاموش ہو گیا جب یسرا نچکی ہوئی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ مگر میں کسی اور سے پیار کرتا ہوں، میں اماں کو یہ بات بتانا چاہتا تھا مگر نہیں بتا پایا، اس سے پہلے کہ میں اماں کو اس لڑکی سے ملواتا اماں نے میرا اور تمہارا رشتہ کر دیا۔ میں نے سوچا تھا کہ میں شادی سے پہلے اماں کو بتا دوں گا کہ میں وہاں شادی کر چکا ہوں، لیکن وہ میری کسی بات کو سننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ یسرا کو لگا کہ جیسے کسی نے اسے گہری کھائی میں دھکا دے دیا ہو۔ شادی، وہ بس اتنا ہی کہہ سکی، ہاں شادی۔ دیکھو یسرا، اگر میں چاہتا تو تم سے سب چھپا بھی سکتا تھا، مگر میں تمہیں کوئی دھوکہ نہیں دینا چاہتا۔ میں کل ہی یہاں سے واپس چلا جاؤں گا، تم چاہو تو یہاں رہ سکتی ہو، ورنہ اپنے گھر والوں کو بتا سکتی ہو، تمہارا جو فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہوگا، مگر میں اس شادی کو نہیں نبھا سکتا، نہ میں اس شادی کے تقاضے پورے کر سکتا ہوں۔ آئی ہوپ تم میری بات کو سمجھ رہی ہو، میں جانتا ہوں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ یہ کہہ کر وہ واش روم چلا گیا۔ یسرا کو اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہو، بہت برا خواب، مگر یہ خواب نہیں، حقیقت تھی، ایک بیان حقیقت۔ دالواو دل وہ کمرے میں آیا تو یسرا ابھی تک اسی حالت میں بیٹھی تھی۔ تم پلیز جا کر چینج کر لو، آرام کرو، کافی تھک گئی ہوگی، پلیز پریشان مت ہو، میں خود تمہارے لیے کوئی اچھا سا رشتہ ڈھونڈوں گا، مگر میں کبھی اس رشتے کو نہیں نبھا سکتا، مجھے معاف کر دینا، تمہارا جو بھی فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہوگا، آپ کو میرا ہر فیصلہ منظور ہے۔ یسرا نے بے اختیار اس کی بات کاٹی تھی۔ ہاں مجھے منظور ہے تو ٹھیک ہے، میں اس رشتے کو نبھانا چاہتی ہوں، اس روم میں ہم چاہے جیسے بھی رہے، مگر اس کمرے کے باہر ہم خوشحال میاں بیوی کی طرح رہیں گے۔ شادی کوئی 2 انسانوں کے درمیان موجود رشتے کا نام نہیں، بلکہ 2 خاندانوں کے درمیان موجود رشتے کا نام ہے۔ اگر ہمارے گھر والوں کو پتہ چلا تو وہ برداشت نہیں کر پائے گے۔ بابا تو ابھی کچھ دن پہلے ہی ہسپتال سے واپس آئے ہیں، میں انہیں کھونا نہیں چاہتی، میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں آپ سے کبھی کچھ نہیں مانگوں گی، آپ جیسے چاہیں، جس کے ساتھ چاہیے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہوئے بے اختیار پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ پلیز تم رونا بند کرو اور جاؤ، فریش ہو جاؤ، آرام سے سوچ سمجھ کر جو فیصلہ کرو گی مجھے منظور ہوگا۔ وہ خاموشی سے اپنا بھاری لہنگا اٹھاتی واش روم میں داخل ہو گئی، جبکہ حدید پریشانی سے سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ یہ کس مشکل میں پڑ گیا مجھے اماں کی بات نہیں مانی چاہیے، زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا، اماں کچھ دن ناراض رہتی، سب کچھ ٹھیک ہو جاتا، میں نے اپنے ساتھ ساتھ یسرا کی زندگی مشکل میں ڈال دی۔ وہ نہ جانے کب سے واش روم کے فرش پر بیٹھی رو رہی تھی۔ حدید، آپ کہتے ہیں کہ فیصلہ کروں، میں کیا فیصلہ کروں، کیسے کروں؟ بابا کو جب پتا چلے گا کہ ان کا فیصلہ غلط تھا، کیا وہ جی پائیں گے؟ وہ انسان جو میری چھوٹی سے چھوٹی خوشی پوری کرنے کے لیے اپنی زندگی تک قربان کرنے کے لیے تیار ہے، کیا وہ یہ سہ پائیں گے کہ ان کی بیٹی نہیں، کبھی نہیں، اور اب تو سائم بھی نہیں ہے کہ وہ میری ہر پرابلم سے لو کرے گا؟ تم کہاں ہو سیمی؟ کاش تم یہاں ہوتے، میں تمہارے کندھے پر سر رکھے اپنی ہر پریشانی تم سے بیان کر دیتی، مگر تم بھی مجھے چھوڑ کر چلے گئے، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی بھی نہیں۔ دالواو دل اگلی صبح یہ حدید منع کرنے کے باوجود کام کا بہانہ کر کے پھوپھو اور یسرا کو سب کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے اکیلا چھوڑ گیا۔ پیچھے جتنے منہ اتنی باتیں، کسی نے کہا کہ شاید کسی اور کو پسند کرتا، ضرور کوئی بیچاری کی زندگی برباد کر دی، مگر یسرا ان کی بات ایک کان سے سنتی اور دوسرے کان سے نکال دیتی۔ وہ دن رات پھوپھو کی خدمت کرتی اور ہر دوسرے دن اپنے ماں باپ کے گھر کا چکر بھی لگاتی۔
سمیرہ بیگم نے کئی بار اس کے اور حدید کے بارے میں پوچھا کہ سب ٹھیک تو ہے اور وہ اتنی جلدی کیوں چلا گیا، مگر یسرا ہر بار انہیں یہ کہہ کر مطمئن کر دیتی کہ امی وہ تو جانا ہی نہیں چاہتے تھے، مگر ان کی نوکری کی وجہ سے میں نے انہیں مجبور کیا کہ وہ چلے جائیں، مگر انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ جلد ہی واپس آ جائیں گے۔ پھر ہم لوگ کہیں گھومنے پھرنے کے لیے جائیں گے، مگر اندر ہی اندر وہ بکھرتی جا رہی تھی۔ حدید نے جانے کے بعد ایک بار بھی رابطہ کرنے کی کوشش نہ کی۔ وہ ہر دوسرے تیسرے دن پھوپھو کو کال کر کے حال چال پوچھ کر جلدی واپس آنے کا وعدہ کر کے فون بند کر دیتا۔ دن یوں ہی گزرتے گئے۔ حدید ہر مہینے میں ایک رات کے لیے گھر آتا، صبح ہوتے ہی چلا جاتا۔ وہ ہر بار اس سے پوچھتا کہ اگر وہ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو اسے طلاق دینے کے لیے تیار ہے، مگر یسرا ہر بار انکار کر دیتی۔ وہ یہاں خوش ہے، اسے کوئی پریشانی نہیں۔ اس دوران سائم کا فون آیا، مگر اس نے بات کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ جب اسے اپنے دوست کی سب سے زیادہ ضرورت تھی تو وہ کہیں بھی موجود نہیں تھا، اور اب اچانک سے اپنی ڈول کا خیال آ گیا۔ آپ مجھے بھی اس کی ضرورت نہیں کرنی بات مجھے اس سے، وہ یہ کہتے ہوئے گھر واپس آ گئی۔ سمیر اسے روکتی رہ گئی۔ اس کے بعد سائم نے کبھی دوبارہ رابطہ نہیں کیا۔ جلدی بھی یہ بات پھیل گئی کہ حدید نے یسرا کو طلاق دے دی ہے۔ سمیرہ بیگم اور سلمان صاحب اس کو واپس گھر لے آئے۔ بہت زیادہ باتیں تو وہ پہلے بھی نہیں کرتی تھی، مگر طلاق کے بعد بالکل خاموش ہو گئی۔ گھنٹوں وہ بالکل خاموشی سے ایک ہی جگہ بیٹھی رہتی، اگر کوئی بلاتا تو جواب دیتی، ورنہ دو دن کسی سے بات نہیں کرتی۔ سلمان صاحب اور سمیرہ بیگم اسے دیکھ کر شرمندگی سے ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ جاتے۔ کیا پوچھنا چاہا تھا انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے، اور کیا ہو گیا؟ وہ نہ جانے کب سے اپنے ہاتھوں کی لکیروں پر نظر جمائے بیٹھی تھی۔ جب ماما اس کے پاس آ کر بیٹھی، کیا بات ہے یسرا، میرا بچہ اتنا خاموش کیوں رہنے لگی ہو؟ کیوں پہلے کی طرح ہنستی بولتی نہیں ہو؟ کیوں اتنی کھوئی رہتی ہو؟ بیٹا جو ہونا تھا ہو چکا، شاید ہماری بچی کی قسمت میں یہی لکھا تھا۔ خود کو سنبھالو میرا بچہ، میرے لیے، اپنے بابا کے لیے۔ ماما پھوپھو کیوں ہمیں چھوڑ کر چلی گئی؟ سمیرہ بیگم جو اس کو سمجھانا چاہ رہی تھی، اس کے سوال پر خاموش سی رہ گئی۔ وہ خالی نظروں سے اپنی ماں کا چہرہ دیکھنے لگی۔ ماما، میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ میری وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو، میں کسی کے پریشانی کی کا سبب نہ بن، مگر دیکھ نہ میں نے سب کو کتنی تکلیف دی، اور وہ تو مجھے چھوڑ کر ہی چلی گئی۔ یسرا اپنی ماں کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ سمیرہ بیگم نے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے اس کے آنسو صاف کیا۔ بیٹا 5 مہینے ہو چکے ہیں، جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، شاید خدا کی یہی مرضی تھی، شاید زبیدہ کو ہم سے دور جانا تھا۔ سمیرہ بیگم کو بے اختیار وہ وقت یاد آیا جب زبیدہ نے روتے روتے ان سے اور سلمان صاحب سے معافی مانگی تھی۔ یسرا انہیں اپنے بچوں کی طرح عزیز تھی، اور حدید نے جو کیا اس کے بعد تو وہ ٹوٹ کر رہ گی۔ یسرا نے انہیں سنبھالنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ شاید زندگی سے ہی مایوس ہو چکی تھی۔ حدید ان کا آخری سہارا تھا۔ ان کی سب امید حدید سے وابستہ تھیں، مگر حدید نے ان کی ہر امید توڑ دی، اور جب امید ہی ختم ہو جائے تو انسان زیادہ دیر تک خود کو سنبھال نہیں سکتا۔ زبیدہ بیگم ایک رات خاموشی سے ان سب کی زندگیوں سے دور چلی گئی۔ سب صحیح تھا ہماری زندگی میں، مجھے یقین تھا کہ بابا اور رانی جان مجھے کبھی انکار نہیں کریں گے، اور یسرا تو صرف میری تھی، مگر شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میں 15 دن کے لیے ایک بزنس میٹنگ کی وجہ سے دبئی گیا، اور جب واپس آیا تو سب کچھ بدل چکا تھا۔ میں نے سب کچھ کھو دیا۔ سائم اپنی ہی سوچوں میں گم دھیمی میں آواز میں بول رہا تھا، جبکہ اریج مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ اس کا ایک ایک لفظ غور سے سن رہی تھی۔ دبئی جاتے ہوئے یسرا اس سے بہت ناراض تھی کہ وہ اتنے دن اکیلے کیسے رہے گی، مگر سائم نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ہر روز اس سے کال پر بات کرے گا اور اس کے لیے بہت سارے گفٹری لے کے آئے گا۔ یہاں آ کر وہ بہت مصروف رہا، مگر اس نے اپنی ڈول سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑا تھا۔ وہ کتنا بھی تھکا ہوا ہوتا اپنی ڈول سے بات ضرور کرتا۔ وہ دن بھر کی ہر چھوٹی سے چھوٹی بات جب تک اس سے شر نہ کر لیتی اسے سکون نہیں ملتا۔ اسے اگر کوئی چھوٹا سا کانٹا بھی چبھ جاتا تو وہ اسے ضرور بتاتی۔ ایسے ہی ہنستے کھیلتے 15 دن گزر گئے۔ اس نے اپنی ڈول کے لیے بہت ساری شاپنگ کی تھی، اس کے لیے بہت ساری چاکلیٹ لی تھی، اور چاکلیٹ کی تو دیوانی تھی۔ سائم اس کی چھوٹی سے چھوٹی خوشی کا خیال رکھتا تھا۔ وہ کچن میں کھانا بنا رہی تھی جب سمیرہ بیگم اس کے پاس آئی تھی۔ یسرا، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ جی امی بولیں، یسرا نے مصروف انداز میں جواب دیا۔ بیٹا کل سائم کا فون آیا تھا، وہ واپس آ رہا ہے۔ سمیرہ بیگم کو لگا کہ یہ بات سن کر وہ خوشی سے ناچ اٹھے گی۔ وہ سائم کے معاملے میں ایسی ہی تو تھی، وہ اس کا دوست، اس کی سہیلی کا سب کچھ تھا، مگر یسرا نے بس ایک نظر اٹھا کر انہیں دیکھا اور بھی اتنا بولی، ٹھیک ہے امی، میں سائم کا روم صاف کروا دوں گی، پریشان نہ ہوں۔ ماما خاموشی سے وہاں سے چلی گئی۔ انہیں آج بھی یاد ہے جب سائم دبئی سے واپس آیا تو اس نے پورا گھر سر پر اٹھا لیا تھا، ہر چیز اس کی مرضی اور پسند سے بنوائی تھی۔ جب سمیرہ بیگم نے اسے روکنے کی کوشش کی تو اس کا ایک ہی جواب تھا، امی میرا سیمی واپس آ رہا ہے۔ میں نے اسے اتنا مس کیا، یہ آخری بار تھا جب وہ اتنے دنوں کے لیے گیا، اب اگر وہ گیا تو میں اس سے کبھی بات نہیں کروں گی۔
وہ منہ بسور کر بولی۔ پھر سائم کے واپس آتے ہی اس کی نہ ختم ہونے والی باتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ سمیرہ بیگم نے اسے ڈانٹا، پیار سے بھی سمجھایا کہ وہ تھکا ہوا ہے، اسے آرام تو کرنے دو، مگر وہ بھی اپنے نام کی ایک تھی، جبکہ وہ بھی مکمل توجہ سے اس کی ہر بات سنتا اور بس مسکراتا رہتا۔ جب سلمان صاحب نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا، بیٹا تمہارے جانے کے بعد ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ یسرا بیٹا آپ جائے، ہمارے لیے ایک اچھی سی چائے بنائے، آج ہم اپنی بیٹی کے ہاتھ کی چائے پئیں گے۔ سلمان صاحب نے یسرا کو کہا تو وہ فورا اٹھ کر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد سمیرہ بیگم نے سائم کو مخاطب کیا، زبیدہ نے حدید کے لیے یسرا کا ہاتھ مانگا ہے، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں، حدید گھر کا ہی بچہ ہے، یسرا کو خوش رکھے گا۔ سمیرہ بیگم خوشی خوشی سائم کو بتا رہی تھی، جبکہ سائم کو ایسا لگا جیسے کوئی اس کے دل پر خنجر سے وار کر رہا ہو، مگر بظاہر وہ پوری سنجیدگی سے ان کی بات سن رہا تھا۔ جبکہ سلمان صاحب اسے بتا رہے تھے کہ انہوں نے زبیدہ کو ہاں کر دی ہے اور اس جمعے حدید اور یسرا کا نکاح ہے، مگر بابا یسرا کی ابھی عمر ہی کیا ہے، ابھی تو اس کی پڑھائی بھی پوری نہیں ہوئی، بیٹا حدید گھر کا ہی تو بچہ ہے اور اس سے بھلا کیا اعتراض ہوگا اگر ہماری بیٹی آگے پڑھنا چاہیے گی، وہ شادی کے بعد بھی بڑھ سکتی ہے۔ سلمان صاحب نے اس کے اعتراض کو رد کرتے ہوئے کہا، سلمان کو جب سے یہ ہارٹ اٹیک ہوا تھا وہ وہمی ہو گئے تھے کہ انہیں کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور ان کے جانے کے بعد ان کی معصوم بچی کا کیا ہوگا، میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پایا، ریچ کچھ بھی نہیں، مگر میں سے کسی اور کا ہوتے ہوئے بھی دیکھ نہیں سکتا تھا، اسی لیے بزنس پروجیکٹ کا بہانہ کر کے میں دبئی چلا گیا، میں ہمیشہ اس کی خوشیوں کے لیے دا کرتا ہوں، اسے کوئی تکلیف نہ ہو، وہ بہت معصوم ہے، مگر اب میں مزید یہاں نہیں رہ سکتا، میرے بابا کو آنی کو میری ضرورت ہے، اس لیے میں واپس جانا چاہتا ہوں، وہ مجھ سے ناراض ہے، آخری بار جب میں نے ڈول کو کال کی تھی تو اس نے بات کرنے سے انکار کر دیا، مگر مجھے یقین ہے کہ میں اس کو منا لوں گا، وہ ناراضگی دل میں نہیں رکھتی، اسے کچھ بھی دل میں رکھنا آتا ہی نہیں، میرے سامنے آتے ہی وہ سب کچھ بھولا دے گی، وہی ڈول بن جائے گی، سیمی کی ڈول ایسا ہوگا نہ اریج۔ وہ بات کرتے کرتے بے اختیار اریج سے پوچھ بیٹھا، جبکہ اریج کے دل نے دا کی کہ کاش کچھ ایسا ہو جائے کہ سیمی کو اس کی ڈول ہمیشہ کے لیے مل جائے، پر خود ہی اپنی داغ پر خود کو کوستی رہ گئی، مگر بظاہر وہ مسکراتی ہوئی سائم کو تسلی دے رہی کہ ایسا ہی ہوگا۔ یسرا سائم کا کمرہ صاف کر رہی تھی جب اچانک نیچے سے شور بلند ہوا، امی کے رونے کی آوازیں اوپر تک آ رہی تھی۔ یسرا ننگے پیر بھاگتی ہوئی نیچے آئی، مگر اپنے سامنے کھڑے سائم کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے اس کا دل چاہا کہ اس کے گلے لگ کر اتنا روئے کہ اس کا ہر غم بہہ جائے، مگر دوسرے ہی لمحے جیسے ہی سائم کی نظر اس پر پڑی تو وہ دیکھتا رہ گیا۔ بلیک کلر کے سادہ سے سوٹ میں وہ بالوں کو جوڑا بنائے جس میں سے کچھ ریٹن نکل کر اس کے چہرے پر بکھری ہوئی تھی، خاموش لب، ویرانہ آنکھیں، وہ کہیں سے بھی اس کی ڈول نہیں لگ رہی تھی۔ جیسے ہی سائم نے قدم اس کی طرف بڑھائے وہ بے اختیار قدم پیچھے کی طرف اٹھاتی واپس سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی اور روتے روتے دروازے کے ساتھ بیٹھتی چلی گئی، جبکہ سائم ابھی تک بے یقینی سے سیڑھیوں کی طرف دیکھ رہا تھا جہاں سے وہ بھی گزر کر گئی تھی۔ آنی جان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، وہ شاید ناراض ہے سب سے، ہم سے، خود سے، مگر تم آ گئے ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، مجھے یقین ہے، وہ اسے تسلی دے رہی تھی جو خاموشی سے سیڑھیوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آنی کی بات سن کر وہ بے اختیار سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ آنی آپ پریشان نہ ہوں، میں جانتا ہوں کہ مجھے اپنی ڈول کو کیسے منانا ہے، وہ بہت بدل گئی ہے، بہت زیادہ، میری بچی تو وہ کہیں سے نہیں لگتی، وہ زبیدہ کی موت کا الزام خود کو دے رہی ہے، اسے لگتا ہے کہ اس میں کمی ہے، وہ رشتے نہیں نبھا پائی، نہ ہنستی ہے نہ وہ روتی ہے، کسی زندہ لاش کی طرح زندگی گزار رہی ہے۔ سمیرہ بیگم روتے ہوئے اسے بتا رہی تھی، آپ بالکل فکر نہ کریں، اب میں آ گیا ہوں، نہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سائم نے انہیں اپنے ساتھ لگاتے ہوئے ان کے آنسو صاف کیے، وہ دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی بری طرح سے رو رہی تھی۔ کیوں آئے ہو سائم، کیوں اتنی مشکل سے میں نے خود کو سنبھالا، اپنے رشتوں کے لیے اپنے چہرے پر جھوٹا نقاب چڑھایا ہے، تو تم واپس آ گئے ہو، تم جانتے ہو نا میں تم سے کچھ بھی نہیں چھپاؤں گی، کچھ بھی نہیں، میں بے نقاب نہیں ہونا چاہتی، بابا جان ماما کے سامنے نہیں ٹوٹنا چاہتی، تم واپس چلے جاؤ، پلیز واپس چلے جاؤ، چلے جاؤ، جہاں سے آئے ہو ہی واپس چلے جاؤ۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی جب دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی، مگر وہ خاموش رہی، وہ جانتی تھی باہر کون ہے۔ دروازے پر ایک بار پھر سے دستک ہوئی، اس بار ساتھ اس کا نام بھی پکارا گیا تھا، ڈول دروازہ کھولو، مگر اس بار بھی وہ خاموش ہی رہی۔ ڈول اتنی ناراض ہو اپنے سیمی سے کہ میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی، اس بار آواز میں دکھ صاف محسوس کیا جا سکتا تھا، مگر پھر بھی وہ خاموش رہی۔ مجھے معاف کر دو پلیز، میں نہیں جانتا کہ میرے جانے کے بعد اتنا کچھ ہو جائے گا، ایک بار میری بات تو سن لو۔ رات کو ہی سائم کو حدید اور یسرا کے بارے میں پوچھنے پر خالہ نے اسے ان کی طلاق اور حدید کے رویے کے بارے میں بتایا تھا، وہ جو بہت ہمت کرنے کے بعد آنی سے یسرا کے بارے میں پوچھ پایا تھا۔ آنی کی بات سن کر وہ کتنے ہی لمحے کچھ بول نہیں پایا، اور پھر وہ اگلی ہی فلائٹ سے پاکستان واپس آ گیا، مگر اسے دیکھ کر جس طرح سے وہ فورا وہاں سے بھاگ گئی، وہ ابھی تک بے یقینی کی کیفیت میں تھا۔
وہ بہت بڑی غلطی کر چکا تھا۔ وہ اب سمجھ رہا تھا کہ یسرا نے اس موڑ پر اسے کتنا یاد کیا ہوگا، وہی تو اس کا اکلوتا دوست تھا۔ اس نے ایک بار پھر یسرا کو پکارا، ڈول پلیز اپنے سیمی کو معاف نہیں کرو گی؟ ایک بار دروازہ کھولو، ایک بار میری بات تو سن لو۔ مگر دوسری طرف سے خاموشی برقرار رہے۔ وہ کافی دیر دروازے پر کھڑا اسے پکارتا رہا مگر اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ خاموشی سے واپس پلٹ گیا تو یسرا خاموشی سے اٹھی اور واش روم میں چلی گئی۔ یسرا سائم کی سوچ سے بھی زیادہ بدل چکی تھی۔ وہ جو اس کی ایک آواز پر اپنا ہر کام چھوڑ کر آ جاتی تھی، وہ آج اس کی شکل تک دیکھنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ سائم جب بھی اس کی آنکھوں میں دیکھتا اسے سوائے ویرانی کے کچھ نظر نہ تھا۔ بابا جان پہلے سے کہیں زیادہ کمزور ہو چکے تھے۔ وہ ہر ممکن کوشش کر چکا تھا یسرا سے بات کرنے کی، مگر یسرا کی چپ نہ ٹوٹی تھی۔ وہ اس کے سامنے ہی نہیں آتی تھی اور کبھی غلطی سے ان کا سامنا ہو جاتا تو وہاں سے چلی جاتی۔ سائم اس کی بے رخی پر اندر ہی اندر ٹوٹ رہا تھا۔ وہ مجھ سے بات تو کرے، بے شک جھگڑا کرے، ناراض ہے تو اپنی ناراضگی کا اظہار تو کرے، کم از کم ایک بار تو مجھ سے بات کر لے، مگر وہ تو ایسے شو کرتی ہے جیسے میں یہاں موجود ہی نہیں ہوں۔ وہ افسردہ سا اریج کو بتا رہا تھا جس کی کال ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی آئی تھی۔ اریج کے ایگزام کی ڈیٹ آج کی تھی اور وہ بری طرح پڑھائی میں مصروف تھی، مگر پھر بھی وہ اسے کال کرنا نہ بھولتی تھی۔ یسرا کی طلاق کا سن کر اس کو بہت دکھ ہوا تھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی دعا اس طرح قبول ہوگی، مگر وہ خوش تھی۔ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہی ہوتا ہے۔ وہ خوش تھی، سائم کے لیے، یسرا کے لیے۔ بے شک یسرا نے زندگی کے 4 سال تکلیف میں گزارے تھے، مگر اب اس کا سمی اس کے پاس واپس جا چکا تھا اور اریج کو پورا یقین تھا کہ یہ ناراضگی کچھ دن کے لیے ہی ہے۔ پھر یسرا سائم کو معاف کر دے گی اور وہی پرانی سائم کی ڈول بن جائے گی۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھی۔ جب سائم نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا ہوا؟ میں تم سے بات کر رہا ہوں اور تم اپنے خیالوں میں گم ہو، کوئی پریشانی ہے کیا؟ سب ٹھیک تو ہے؟ سائم نے پریشانی سے پوچھا۔ ہاں مسٹر ہینڈسم، سب ٹھیک ہے، تم پریشان نہ ہو۔ پھر کہاں گم ہو؟ سائم میں ایک بات سوچ رہی تھی مگر سمجھ نہیں آتا کہ تم سے کہوں یا نہیں۔ اریج ایسی کیا بات ہے کہ تمہیں اتنا سوچنا پڑ رہا ہے؟ سائم نے حیرانگی سے پوچھا، کیونکہ اریج اپنے دل کی ہر بات اس سے شیئر کرنے کی عادی تھی۔ مسٹر ہینڈسم، تم یسرا سے شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ پہلے چلو جو بھی ہوا، مگر اب تو تم اسے اپنا بنا سکتے ہو، اسے بھی تمہاری ضرورت ہے۔ اریج نے اسے دیکھتے ہوئے اپنی بات مکمل کی۔ اریج، میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ میں کیسے شادی کا کہوں؟ اسے سب کیا سوچیں گے؟ دیکھو سائم، سب کیا سوچیں گے؟ میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ خالہ کو کیسا لگے گا؟ خالوں کو کیسا لگے گا؟ یہ سب سوچتے سوچتے تم ایک بار پہلے بھی اسے کھو چکے ہو اور اس کی حالت بھی تمہارے سامنے ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس بار تم ایسی کوئی غلطی نہیں کرو گے۔ تم ایک بار انکل آنٹی سے بات تو کر لو، فیصلہ تو ان کا ہوگا، مگر تم تو بنا کوشش کے ہی ہار مان رہے ہو۔ اریج نے اس کی بات کاٹتے ہوئے اسے سمجھانے کی کوشش کی، تم بہت گہری باتیں کرنے لگے۔ سائم نے شرارت سے پوچھا، گہری باتیں کرنے کے لیے گہری چوٹیں کھانی پڑتی ہیں اور وہ میں نے بہت کھائی ہے۔ اس نے بھی اسی کے انداز میں جواب دیا، جبکہ آنکھوں میں نمی سائم دیکھ چکا تھا۔ دیکھو اینجل، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم اپنے پاسٹ کے بارے میں کبھی نہیں سوچو گی اور ہمیشہ خوش رہو گی۔ اگر تم ایسے ہی اداس رہی تو میں اگلی فلائٹ پکڑ کر واپس کینیڈا جاؤں گا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں اور مجھے اپنا وعدہ بھی یاد ہے۔ بس اپنی ڈول کا خیال رکھنا اور جتنی جلدی ہو سکے آنٹی انکل سے بات کر لینا۔ اب تم آرام کرو، وہاں رات کافی ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ کل بات کریں گے۔ انشاءاللہ تم بھی اپنا خیال رکھنا اور ایگزام اچھے سے دینا۔ اللہ حافظ۔ ابھی اس نے کال بند کی تھی کہ اریج کا میسج دیکھ کر بے اختیار مسکرا اٹھا۔ انکل آنٹی سے ضرور بات کر لینا مسٹر، مجھے بھی پاکستانی شادی دیکھنی ہے، بھنگڑے ڈالنے ہیں، بلکہ میں تو ابھی سے سیکھنا سٹارٹ کر دیتی ہوں۔ مجھے بابا جان اور آنی جان سے بات کرنی ہوگی، میں ایک بار پھر سے اپنی ڈول کو نہیں کھو سکتا۔ سائم جب کچن میں داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکلتی چلی گئی۔ یسرا کا پورا ہاتھ خون سے رنگا ہوا تھا اور وہ خاموشی سے اپنے بہتے ہوئے خون کو دیکھ رہی تھی۔ سائم جلدی سے اس کی طرف بڑھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر نل کے نیچے رکھ دیا اور خون روکنے کی کوشش کرنے لگا، جبکہ یسرا بالکل انجان کھڑی ایسے دیکھ رہی تھی جیسے چوٹ اسے نہیں بلکہ کسی اور کو لگی ہو۔ سائم نے اس کا ہاتھ صاف کر کے اس کی بینڈیج کی اور اب وہ اس کے سامنے بیٹھا اس کی کلاس لینے کا ارادہ کر رہا تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے، اتنا خون بہہ رہا تھا اور تم آرام سے بیٹھی بتے خون کو دیکھ کر انجوائے کر رہی تھی۔ حد ہوتی ہے ڈول، تم ایسی تو نہیں تھی، کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں خود کو تکلیف دے کر کیا ثابت کرنا چاہتی ہو کہ سب تمہارا خیال نہیں رکھ پائے؟ تم ایسی تو نہیں تھی ڈول، تم تو کسی غیر کی تکلیف پر بھی تڑپ جاتی تھی۔ اتنی بے حسی، اتنی خودورزی کیوں؟ ڈول، میں نے کبھی خود کو نقصان نہیں پہنچایا اور نہ ہی میں کسی کو کچھ ثابت کرنا چاہتی ہوں۔ کام کرتے وقت ایسی معمولی چوٹیں لگتی رہتی ہیں، سب لڑکیوں کو لگتی ہیں، اس میں اتنی بڑی بات کیا ہے؟ اور آپ اس طرح ری ایکٹ کرنے والے ہوتے کون ہیں؟
یہ میرا ذاتی معاملہ ہے اور میں اپنے ذاتی معاملے میں کسی غیر کو انٹرفیئر کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ امید ہے کہ آج کے بعد آپ ایسا نہیں کریں گے۔ یسرا یہ کہتے ہوئے بنا اس کی طرف دیکھے وہاں سے نکلتی چلی گئی، جبکہ سائم کو ایسا لگا کہ اس کا سانس رک جائے گا۔ غیر تو کیا میں غیر ہوں؟ نہ جانے کتنی دیر وہ خاموشی سے وہاں بیٹھا اس کے بارے میں سوچتا رہا۔ سمیرہ بیگم ابھی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھی کہ وہ ان کے کمرے میں آیا۔ آنی جان، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ ہاں بیٹا بولو، کیا بات ہے؟ آنی جانی، یسرا کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ انہی کی گود میں سر رکھے سمیرہ سے پوچھ رہا تھا، جن کے پاس خود اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ شاید ہم نے فیصلہ کرنے میں بہت جلدی کر دی۔ سائم حدید میری بیٹی کے قابل نہیں تھا۔ ہمیں لگا تھا کہ وہ ہمارا اپنا ہے، وہ خوش رکھے گا اسے، مگر اس نے تو ہماری یسرا کے چہرے سے مسکراہٹ تک چھین لی۔ میری بیٹی مسکرانا تک بھول گئی ہے۔ آنی جان، ہماری ڈول ایسی تو نہیں تھی، وہ اتنی بے حس تو نہیں تھی۔ سائم کو بے اختیار کچن والا منظر یاد آیا۔ اسے تو جیسے کسی کی پرواہ ہی نہیں رہی، بس سارا دن کوئی نہ کوئی کام کرتی رہتی ہے۔ کچھ پوچھو تو جواب نہیں دیتی، میری طرف دیکھتی بھی نہیں ہے۔ مجھ سے ناراض ہے تو ناراضگی کا اظہار کرے، مجھے سزا دے، مگر ایسے چپ رہ کر مجھے اذیت تو نہ دے۔ آنی جان، اسے کہیں بس ایک بار مجھ سے بات کر لے، میں اس کی خاموشی برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ میں مر جاؤں گا، اس کا سمی مر جائے گا۔ وہ انہی کی گود میں سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ سمیرہ بیگم کو اپنی غلطی کا احساس بہت شدت سے ہو رہا تھا۔ وہ اتنی بے خبر کیسے ہو سکتی ہیں؟ انہیں کیوں اپنی بیٹے کے جذبات کا احساس تک نہیں ہوا؟ یہ صرف ڈول کے لیے سیمی کی دوستی یا بچپن کا ساتھ نہیں تھا، یہ کوئی اور ہی جذبہ تھا، جسے محسوس کر کے سمیرہ بیگم کی بھی آنکھیں بھیگ گئی۔ کتنی خواہش تھی ان کی کہ سائم اور یسرا کی شادی ہو جائے، ان کی بیٹی ہمیشہ ان کے ساتھ رہے، مگر انہیں کبھی سائم کے انداز میں ایسا کچھ محسوس نہیں ہوا۔ وہ تو یسرا کو بالکل بچوں کی طرح ٹریٹ کرتا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اپنی بیٹی کی خوشی کے لیے اپنے بیٹے کے ساتھ کوئی زیادتی کر جائیں، اسی لیے جب حدید کا رشتہ آیا تو وہ چاہ کر بھی سلمان سے اپنی خواہش کا اظہار نہ کر سکی۔ بیٹا، میری ایک بات کا جواب دو، بالکل سچ، کیا تم یسرا سے پیار کرتے ہو؟ سمیرہ بیگم نے اپنا شک دور کرنے کے لیے سائم سے پوچھا۔ وہ اپنے بیٹے کا ہر رنگ پہچانتی تھی، وہ ماں تھی۔ یسرا کی شادی پر سائم کا اچانک چلے جانا، واپس کبھی پاکستان نہ آنا، یہ سب سائم کے جذبات منہ بولتا ثبوت تھا۔ وہ کتنی پاگل تھی جو یہ سب سمجھ میں نہ پائی، مگر اس بار وہ سائم کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ بولو سائم، کیا تم یسرا سے پیار کرتے ہو؟ انہوں نے ایک بار پھر اپنا سوال دہرایا۔ انی جان، آپ یہ کیسی بات ہے؟ سائم نے ان سے نظریں ملے بغیر کہنا چاہا۔ سائم، ادھر دیکھو میری طرف، کیا تم یسرا سے پیار کرتے ہو؟ اور اس بار سائم نے انکار نہ کر پایا۔ کب سے؟ اور تم نے مجھے کبھی بتایا کیوں نہیں؟ کب سے؟ یہ تو میں خود بھی نہیں جانتا شاہ، تب سے جب پہلی بار میں نے اسے گود میں لیا تھا۔ نہیں جانتا، مگر جب سے ہوش سنبھالا ہے یسرا کے علاوہ کبھی کچھ سوچا ہی نہیں۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ میں ماں تھی تمہاری، مجھ سے بھی چھپاتے رہے کیوں؟ سائم کیوں؟ کیا تم نے ایسا ایک بار، صرف ایک بار مجھ سے اپنے جذبات کا اظہار تو کرتے؟ آنی، میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا، میں تو یسرا کی پڑھائی پوری ہونے کا انتظار کر رہا تھا، مگر شاید میری قسمت میں یسرا کا ساتھ تھا ہی نہیں۔ اس سے پہلے کہ میں آپ سے بات کرتا حدید، وہ کہتے کہتے رک گیا، جیسے کچھ کہنے کو بچا ہی نہ تھا۔ کیا تم اب بھی سمیرہ بیگم کو سمجھ نہ آیا کہ وہ کن الفاظ میں سائم سے بات کریں؟ میں خود آپ سے یہی بات کرنا چاہتا تھا۔ آنی جان، میں یسرا سے شادی کرنا چاہتا ہوں، پلیز آپ بابا جان سے بات کریں، میں اسے بہت خوش رکھوں گا، کبھی کوئی تکلیف نہیں دوں گا، بس ایک بار مجھے موقع دے۔ سمیرہ بیگم نے بے اختیار سائم کی پیشانی چوم لی۔ ان کی سب سے بڑی خواہش پوری ہونے جا رہی تھی، مگر کون جانتا تھا کہ آنے والا وقت انہیں کیا دکھانے والا ہے۔ سمیرہ بیگم کافی دیر سے سلمان سے بات کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر مناسب الفاظ نہیں مل رہے۔ سلمان صاحب جو انہیں ہی نوٹ کر رہے تھے، انہوں نے بے اختیار ان کا ہاتھ تھام کر انہیں اپنے پاس بٹھا لیا۔ کیا بات ہے بیگم؟ ایسی بھی کیا بات ہے جس کو کرنے کے لیے آپ کو اتنی سوچ بچار کرنی پڑ رہی ہے؟ آپ کو کیسے پتا کہ میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں؟ سمیرہ بیگم نے مسکراتے ہوئے ان سے پوچھا۔ بیگم، 30 سال آپ کے ساتھ گزارے ہیں، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بات ہماری پیاری سی بیگم کو پریشان کر رہی ہو اور ہمیں پتا بھی نہ چلے؟ سمیرہ بیگم ان کی بات سن کر مسکرا اٹھی۔ سلمان، میں چاہتی ہوں کہ یسرا اور سائم کی شادی ہو جائے، وہ یسرا سے بہت پیار کرتا ہے، آج سے نہیں بہت پہلے سے۔ ہم ہی کتنے پاگل تھے جو ہمیں محسوس بھی نہ ہو اس کا۔ کاش ہم ایک بار، صرف ایک بار سائم سے پوچھ تو لیتے، تو آج ہماری بیٹی اس حال میں نہ ہوتی۔ سمیرہ بیگم نے بنا چاٹ اپنی بات سلمان صاحب کے سامنے رکھ دی۔ مگر کیا یسرا اس کے لیے تیار ہو گئی؟ میں نہیں چاہتا کہ اس بار میری بیٹی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو، میں اس بار اس یسرا پر اپنا فیصلہ تھوپنا نہیں چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی کو خوشی ملے جس کی وہ حقدار ہے۔ پہلے ہی ہم یسرا کے ساتھ بہت ناانصافی کر چکے ہیں، میں اپنی بیٹی کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ پہلے کی طرح ہنستی کھیلتی مسکراتی ہوئی نظر آئے۔ تم ایک یسرا سے بات کر لو، اگر اسے کوئی اعتراض نہیں ہوا تو مجھے بھلا کیا اعتراض ہے؟ سائم کو میں نے خود اپنے ہاتھوں سے پالا ہے،
اس نے مجھے پورا یقین ہے، سلمان صاحب نے مسکراتے ہوئے جواب دیا جب سے سائم واپس آیا تھا۔ سلمان صاحب پہلے سے بہت بہتر ہو گئے تھے۔ ماما، میں نے کہا نا، میں کسی بھی حال میں سائم سے شادی نہیں کر سکتی، مجھے مجبور مت کریں۔ وہ سمیرہ بیگم کو کئی بار صاف انکار کر چکی تھی، مگر سمیرہ بیگم ہر روز ایک ہی بات کرتی، اب وہ سائم کے نام سے بھی چڑھنے لگی تھی۔ سائم کو آئے ہوئے 1 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا تھا، مگر سمیرہ بیگم یسرا کو سائم سے شادی کرنے پر منا نہیں پا رہی تھی۔ آج بھی وہ یسرا کو منانے کی کوشش کر رہی تھی۔ گھر میں ان دونوں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ یسرا بیٹا، سائم بہت اچھا لڑکا ہے، اسے ہم سے بہتر اور کون جانتا ہے، تمہارا خیال رکھے گا۔ آج ہم ہیں، کل نہیں رہیں گے، اگر ہمیں کچھ ہو گیا تو تمہارا کیا ہوگا؟ تم کہاں جاؤ گی؟ یہ دنیا بہت ظالم ہے بیٹا، یہاں کوئی کسی کا نہیں۔ وہ اسے سمجھانے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ جب یسرا بول اٹھی، آپ کو کیا لگتا ہے سائم میرا خیال رکھے گا؟ آپ کو کیا یقین ہے کہ اس بات کا وہ ایک بار پہلے بھی ہمیں چھوڑ کر جا چکا ہے، اور کیا ضروری ہے کہ شادی کر کے ہی اس کے ساتھ رہا جا سکے؟ اگر اسے میرا خیال رکھنا ہوا تو وہ بغیر شادی کے بھی رکھ سکتا ہے، اگر آپ کو اتنا ہی یقین ہے اپنے سائم پر، تو وہ آپ کے جانے کے بعد وہ میرا خیال کسی رشتے کے بغیر بھی رکھ سکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ میں شادی کا ڈھول اپنے گلے میں لٹکا کر گھوموں، آپ کیوں مجھے مجبور کر رہی ہے؟ ایک بار پہلے بھی تو آپ نے بھروسہ کیا تھا، حدید پر دیکھ لیا، اس کا انجام میں کسی بھی رشتے کو نبھانے کے قابل نہیں ہوں۔ امی پلیز مجھے مجبور مت کریں۔ وہ سمیرہ بیگم کی طرف دیکھے بغیر نہ جانے کیا کیا بول رہی تھی۔ جب سائم اندر داخل ہوا، جو کافی دیر سے باہر کھڑا اس کی بکواس سن رہا تھا اور بنا کسی کی طرف دیکھے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے سے باہر لے آیا، وہ اسے گھسیٹتے ہوئے لان لے آیا۔ یسرا مسلسل اس سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی، مگر سائم کی گرفت اس کے ہاتھ پر کافی مضبوط تھی۔ کیا بدتمیزی ہے؟ یسرا نے چلاتے ہوئے سائم سے پوچھا، جبکہ دوسرے ہاتھ سے وہ مسلسل اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ جب سائم نے یکدم اس کا ہاتھ چھوڑ دیا، بدتمیزی میں بدتمیزی کر رہا ہوں تو تم کیا کر رہی تھی؟ یسرا، تمہاری ہمت کیسے ہو آنی جان سے اس طرح بات کرنے کی؟ سائم بامشکل اپنا غصہ کنٹرول کرتا ہوا بولا، کیا لگتا ہے تمہیں ایک تم ہی ہو جیسے سب غم ملا ہے؟ بس تم بھی مظلوم ہو اور باقی سب ظالم؟ بولو، جواب دو مجھے۔ تم بات کرنے سے پہلے اتنا تو سوچتی کہ تم کس سے بات کر رہی ہو؟ وہ اب نرم لہجے میں سمجھا رہا تھا۔ وہ ماں ہیں تمہاری، تمہیں تکلیف مجھ سے ہے نہ، جو کہنا ہے مجھے کہو۔ آنی جان کو کیوں تکلیف دے رہی ہو؟ کیوں انہیں ہرٹ کر رہی ہو؟ مجھ سے شکایت ہے، مجھ سے پریشانی ہے تو بولو، شیئر کرو مجھ سے، میں تمہارا وہی سیمی ہوں۔ ایک بار مجھ پر یقین تو کرو، یا تم ابھی تک حدید کا غم؟ مجھے حدید کے جانے کا کوئی غم نہیں ہے مسٹر سائم، اور یہ سب میرے لیے کوئی اچانک حادثہ نہیں تھا، میں ان سب کے لیے بہت پہلے سے تیار تھی۔ مجھے پتا کہ حدید ایک دن مجھے چھوڑ کر چلا جائے گا، مگر پھپھو بھی اس طرح چھوڑ کے چلی جائے گی؟ وہ بات کرتے کرتے ایک لمحے کے لیے روکی، جیسے اپنے آنسوؤں پر قابو پانے کی کوشش کی ہو، اور رہی بات کہ میں اپنی ماں سے کس طرح سے بات کر رہی ہوں، تو وہ میرا اور میری ماں کا پرسنل معاملہ ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو اس میں دخل اندازی کرنی چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے یسرا نے اس پر ایک نظر ڈالی جو اس کی طرف متوجہ تھا، اور قدم اندر کی طرف جانے والے راستے پر رکھ دیے، مگر دوسرے ہی لمحے وہ واپس پلٹ آئی، اور جہاں تک بات ہے شکایت کی، تو آئی ایم سوری مسٹر سائم، آپ پلیز جتنی جلدی ہو سکے یہ غلط فہمی دور کر لیں کہ مجھے آپ سے کبھی کوئی شکایت ہوگی، کیونکہ شکایت بھی وہاں ہوتی ہے جہاں کوئی رشتہ موجود ہو، اور آپ کے اور میرے درمیان ایسا کوئی رشتہ موجود نہیں ہے۔ وہ اس کے دل پر وار کرتی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ وہ بھاگتی ہوئی کمرے میں آئی اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ امی، آپ کیوں نہیں سمجھتی؟ میں سائم سے شادی نہیں کر سکتی، میں کسی کا گھر نہیں بسا سکتی۔ 4 سال امی، میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ میں اس رشتے کو نبھا پاؤں، کہ اس رشتے کو ٹوٹنے نہ دوں۔ کیا غلطی تھی میری؟ کیا مجھے خوش رہنے کا حق نہیں؟ بہت مشکل سے میں نے اپنے آپ کو سنبھالا ہے، میں پھر سے نہیں ٹوٹنا چاہتی۔ اگر سائم نے بھی مجھے چھوڑ دیا تو وہ خیالوں میں سمیرہ بیگم سے مخاطب تھی، آنسو اس کی آنکھوں سے مسلسل بہہ رہے تھے۔ وہ نہ جانے کتنی دیر اپنے خیالوں میں گم رہتی جب سائم نے اسے پکارا۔ سائم کی پکار میں کچھ تو ایسا تھا کہ وہ بھاگتی ہوئی نیچے آئی، جہاں سائم سمیرہ بیگم کو باہوں میں اٹھائے کچن سے باہر نکل رہا تھا۔ کیا ہوا امی کو؟ وہ بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی، جو خود کافی پریشان تھا۔ کچھ نہیں ہوا آنی جان کو، تم جلدی سے ڈاکٹر کو کال کرو۔ وہ سمیرہ کو صوفے پر لٹاتا ہوا بولا، مگر امی چپ کیوں ہے؟ کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ یسرا نے روتے ہوئے اس سے پوچھا۔ میں نے کہا نا تم ڈاکٹر کو کال کرو۔ اس بار سائم دھاڑا تھا، وہ گھبرا کے وہاں سے اٹھی اور ڈاکٹر کال کرنے لگی، جبکہ سائم سمیرہ کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ڈاکٹر کیا ہوا؟ میں کو یہ کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ یسرا نے روتے ہوئے پوچھا۔ کسی چیز کی ٹینشن لی ہے جس کی وجہ سے بے ہوش ہو تھی، لیکن اللہ کا شکر ہے یا پہلے سے بہت بہتر ہے۔ اب پلیز کوشش کریں کہ یہ کسی قسم کی ٹینشن نہ لیں، ورنہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر نے پروفیشنل انداز میں تسلی ڈال، چھوٹی یہ میں کچھ میڈیسن لکھ کے دے رہا ہوں،
آپ پلیز انہیں منگوا لیں۔ سائم جب ڈاکٹر کو چھوڑ کر واپس آیا، یسرا ابھی تک سمیرہ بیگم کے سرہانے بیٹھی رو رہی تھی۔ اب کیوں رہی ہو؟ یہی تو چاہتی تھی نہ تم؟ سائم نے تلخ لہجے میں کہا۔ اس کی بات سن کر یسرا کے رونے میں تیزی آ گئی۔ اسے اس طرح روتے دیکھ کر سائم کے دل کو کچھ ہوا۔ اچھا اب رونا بند کرو، کچھ نہیں امی جان کو یہ ٹھیک ہے، ابھی تھوڑی دیر میں انہیں ہوش آ جائے گا۔ اس بار سائم نے اسے نرم لہجے میں کہا، تم جاؤ آرام کرو، میں ہوں آنی جان کے پاس۔ وہ خاموشی سے بنا اس کی طرف دیکھے وہاں سے چلی گئی۔ سمیرہ بیگم کو ابھی کچھ دیر پہلے ہی ہوش آیا تھا۔ یسرا ان کے سینے سے لگی بری طرح رو رہی تھی۔ امی آپ کا جو فیصلہ ہے مجھے منظور ہے، آپ جس سے چاہے میری شادی کروا دے، مگر آپ مجھے چھوڑ کر مت جانا، میں سائم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میری چندا میں تمہیں چھوڑ کے کہاں جاؤ گی، میں یہی ہوں تمہارے پاس۔ سمیرہ نے اسے سینے سے لگا لی۔ سمیرہ بیگم تو مانو جیسے پھر سے جی اٹھی تھی۔ وہ مگن سے انداز میں یسرا کے لیے اپنی جیولری نکال رہی تھی جب سائم کمرے میں داخل ہوا۔ کیا بات ہے آنی جان، آج تو آپ بہت خوش اور خوبصورت لگ رہی ہیں، سائم نے شرارتی انداز میں کہا۔ ہاں خوش کیوں نہ ہو، اگلے ہفتے میرے بیٹے اور بیٹی کی شادی جو ہے۔ کیا یسرا شادی کے لیے مان گئی؟ سائم نے حیرانگی اور خوشی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ پوچھا۔ سمیرہ بیگم نے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ یسرا مان گئی؟ سائم تو جیسے خوشی سے پاگل ہی ہو گیا تھا۔ کہیں آپ نے زبردستی تو نہیں؟ سائم نے اپنے ذہن میں آنے والا سوال سمیرہ بیگم سے پوچھا۔ نہیں نہیں، کوئی زبردستی نہیں کہ وہ صبح خود اس شادی کے لیے ہاں بول کر گئی ہے۔ بیٹا ہو سکتا ہے اسے اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے تھوڑا وقت لگے، مگر مجھے یقین ہے کہ تم اپنی ڈول کو منا لو گے، اسے سنبھال لو گے، وہ خوشی خوشی اسے بتا رہی تھی۔ جبکہ سائم ان کے یقین پر مسکرا بھی نہ سکا۔ وہ تو یسرا کے لیے غیر بن چکا تھا، ایک غیر شخص جسے کوئی حق نہیں تھا اس کی پرسنل زندگی میں دخل اندازی کرنے کا۔ سائم کافی دیر سے اذہان کو کال ملانے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ دوسری طرف سے کال مسلسل کٹ کی جا رہی تھی، مگر سائم بنا رو کے مسکراتے ہوئے اسے کال ملا رہا تھا۔ کیا ہے؟ جب دوسری طرف سے کوئی کال ریسیو نہیں کر رہا تو اس کا مطلب صاف یہی ہے کہ میں بات نہیں کرنا چاہتا۔ اذہان نے غصے میں دوبارہ کال کٹ کر دی، جبکہ سائم دل چاہا کہ اذہان اس کے سامنے ہو اور وہ اس کا گلا دبا دے، مگر اس کی ناراضگی محسوس کرتے وہ پھر سے کال ملانے لگا۔ اس بار پہلی ہی بیل پر کال ریسیو کر لی گئی، مگر اس سے پہلے کہ اذہان واپس کال کٹ کرتا یا الف سے کچھ کہتا، سائم جلدی سے بول اٹھا، 2 دن بعد میری شادی ہے، فلائٹ کی ٹکٹ میں پہلے ہی بک کروا چکا ہوں، اگلے 1 گھنٹے میں تیری فلائٹ ہے اور خان بابا ایئرپورٹ ڈراپ کرنے کے لیے پہنچنے ہی والے ہوں گے، جلدی سے ریڈی ہو جا۔ ویسے بھی یہاں میرے پاس بھنگڑے ڈالنے کے لیے کوئی بھی نمونہ موجود نہیں ہے تو مجھے تیری اشد ضرورت ہے۔ اب کوئی بھی ڈرامہ یا سوال کیے بغیر جلدی سے تیار ہو جا، تیرے ہر سوال کا جواب میں تجھے یہاں آنے پر دوں گا۔ یہ کہتے ہیں سائم نے موبائل آف کر دیا، جبکہ اذہان حیران پریشان سا کراچی جانے کی تیاری کرنے لگا۔ سائم ابھی عریج کو کال کرنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ اس کا موبائل بجا۔ اسکرین پر موجود نمبر دیکھ کر وہ بے اختیار مسکرا اٹھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کال ریسیو کی۔ ہیلو مسٹر، کیا حال چال ہے؟ میں بالکل ٹھیک، تم سناؤ کیا بات ہے؟ مسٹر ہینڈسم بہت خوش لگ رہے ہو، عریج نے اس کی آواز میں موجود خوشی محسوس کر کے پوچھا۔ تم گیس کرو کیا بات ہو سکتی ہے؟ سائم نے الٹا اس سے سوال کیا۔ کیا یسرا شادی کے لیے مان گئی؟ عریج نے بہت امید سے پوچھا تھا۔ ہاں وہ مان گئی، سائم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ سچ میں تمہاری اور ڈول کی شادی ہو گئی؟ وہ مان گئی، عریج نے وہی خوشی سے بھنگڑا ڈالنا شروع کر دیا، جبکہ بابا حیران پریشان سے اپنی بیٹی کو دیکھ رہے تھے جو آج نہ جانے کتنے عرصے بعد اس سے خوش ہوئی۔ بابا سنا آپ نے سیمی کی ڈول مان گئی، سائم کی شادی ہو رہی ہے، مجھے ابھی پاکستان جانا ہے۔ او نو، میں نے شاپنگ بھی نہیں کی، ڈرائیور انکل جلدی سے گاڑی نکالیں، مجھے ابھی شاپنگ کے لیے جانا ہے۔ بابا آپ جلدی سے میرے پاکستان جانے کا انتظام کریں۔ وہ موبائل ان کے ہاتھ میں تھامتی ہنستی مسکراتی باہر کی جانب بھاگی، جبکہ سائم دوسری طرف ہیلو ہیلو کرتا رہ گیا۔ خان سب نے مسکراتے ہوئے موبائل کان سے لگایا۔ ہیلو انکل، عریج کی ٹکٹ پہلے ہی کروا چکا، میں جانتا تھا وہ ایسے ہی ری ایکٹ کرے گی، سائم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بیٹا مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں، لیکن ایک باپ کی درخواست سمجھ لو کہ عریج کا بہت خیال رکھنا، وہ پہلی بار پاکستان آ رہی ہے۔ آج بہت عرصے بعد میں نے اپنی بیٹی کو ایسے ہنستے مسکراتے دیکھا ہے، اگر مجھے ڈاکٹر کی اجازت ہوتی تو میں خود آتا، مگر انکل آپ پریشان نہ ہوں، عریج مجھے بھی بہت عزیز ہے، میں اس کا پورا خیال رکھوں گا۔ اذہان جب گھر پہنچا تو کافی مہمان پہلے ہی آ چکے تھے۔ اس کا حلیہ دیکھ کر سائم ہنس دیا، جبکہ باقی مہمان بھی دبی دبی ہنس رہے تھے۔ وہ اس وقت شارٹس اور ٹی شرٹ میں مبلوس پاؤں میں سلیپر پہنے اسی کی طرف آ رہا تھا، جب سمیرہ بیگم سائم کے پاس آ کر بولی، میرا خیال ہے جلدی میں تمہارا دوست کپڑے پہننا بھول گیا ہے،
تم جلدی سے اسے اوپر کمرے میں لے جاؤ۔ سمیرہ بیگم کی بات سن کر سائم نے بامشکل اپنا قہقہ روکا اور اذان کو لے کر اوپر کمرے میں چلا گیا تو ایسے ہی آ گیا، کپڑے تو پہن لیتا۔ سائم نے ہنستے ہوئے اذان کو گلے سے لگایا، میں شادی کے 1 ہفتے پہلے مجھے بتا دیا تھا نہ، یہ ڈریس تو میں نے اسپیشل تیری شادی کے لیے ہی بنوایا ہے۔ اذان نے غصے سے اسے گھورتے ہوئے جواب دیا۔ سائم نے ایک نظر اذان پر ڈالی، وہ اس حلیے میں بھی کمال لگ رہا تھا۔ اب جلدی سے بتا، تو نے اچانک شادی کا فیصلہ کیسے کر لیا؟ تو کسی اور لڑکی سے پیار کرتا تھا؟ پھر یہ سب بتاتا ہوں، تو پہلے فریش ہو جا۔ سائم نے اسے واش روم میں بھیجا اور مسکرا دیا، تجھے کیسے بتاؤں کہ خدا مجھ پر مہربان ہو گیا ہے، اس نے میری ڈول کو میرے نصیب میں لکھ دیا ہے۔ وہ یسرا کو سوچتے ہوئے مسکرا دیا، جبکہ باہر کھڑی یسرا تیزی سے واپس پلٹ گئی۔ نکاح کی رسم سادگی سے ادا کی گئی۔ یسرا سادہ سے وائٹ سوٹ میں، جس پر سمیرہ بیگم نے اسے ریڈ کلر کا دوپٹہ لایا تھا، بہت خوبصورت اور معصوم لگ رہی تھی۔ بار بار آنکھوں میں آئی نمی صاف کرتی وہ سائم کے پہلو میں بیٹھی تھی۔ اس کے مسلسل بہتے آنسو سائم کو ڈسٹرب کر رہے تھے۔ اب اگر تمہاری آنکھوں سے ایک بھی آنسو نکلا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، میں کسی کا بھی لحاظ کیے بنا ان آنسو کو خود صاف کروں گا، اور صاف کرنے کا انداز میاں بیوی والا ہوگا۔ سائم نے اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے آخر میں شرارتی انداز میں کہا، میں آپ کی بیوی نہیں محض منقول ہوں، اور میں اس رشتے کو نبھانے کے حق میں نہیں ہوئی۔ یسرا نے بھی اسی انداز میں جواب دیا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس کی بات سن کر سائم کا دماغ بھگ سے اڑا تھا۔ وہی مطلب ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں، میں نے یہ نکاح صرف امی کی وجہ سے کیا ہے، کیونکہ امی ایسا چاہتی تھی، اور آپ کو پریشان ہونے یا ترس کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ الف سے جواب دے کر مکمل اس سے لاتعلق ہو چکی تھی۔ دوسری طرف سائم پریشان سا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ جب اذان اس کے پاس آ کر بیٹھا، ابھی صرف نکاح ہوا ہے، فکر مت کر، رخصتی بھی جلد ہی ہوگی، لیکن کچھ تو مہمانوں کا لحاظ کر۔ اذان نے اسے شرم دلانے والے انداز میں کہا، مجھے آنی سے جلد از جلد رخصتی کی بات کرنی ہوگی، نہ جانے اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ سائم اپنی ہی سوچوں میں گم تھا۔ جب اپنے نام کی پکار پر سب کی طرف متوجہ ہوا، میری یار آج تو اپنی آواز کا جادو جگا دے، کچھ سنا دے اپنی خوبصورت آواز میں، اذان نے منت کرنے والے انداز میں کہا، نہیں یار آج نہیں۔ پھر کبھی سائم نے اسے ٹالنے کی کوشش کی تھی، مگر اذان بھی اپنے نام کا ایک تھا۔ میں بول رہا ہوں نہ، آج سنا تو مطلب آج سنا تو اپنے دوست کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتا؟ اذان نے اسے ایموشنل کرنے کی کوشش کی، چل میرے لیے نہ صحیح بھابھی کے لیے ہی کچھ سنا دے۔ اذان اس کے ہاتھ میں اپنا گٹار پکڑتے ہوئے کہا، یسرا سر جھکایا، اپنی ہی سوچوں میں گم تھی۔ جب سائم کی خوبصورت آواز حال میں گونجی، تمہیں ہم کیا سمجھتے ہیں؟ یہ کیا پتا تمہیں ہم کیا سمجھتے ہیں؟ یہ کیا پتا تمہیں خدا کا ڈر نہ ہو؟ اگر خدا کا ڈر نہ ہو اگر تو کہہ دیں خدا تمہیں ہم کیا سمجھتے ہیں؟ یہ کیا پتا تمہیں اگر شک ہو محبت میں ہمیں، تم آزماؤ کوئی بھی امتحان لے لو، میرے نزدیک آؤ۔ سائم یسرا پر نظریں جمائے اپنے دل کی بات شیئر کر رہا تھا جو اپنی ہی سوچوں میں گم تھی۔ دل کی بے تابیاں اور بڑھنے لگی، درد تھمنے لگا، پیاس جگنے لگی، تڑپ اٹھا ہمارا دل جو دیکھا خفا، تمہیں ہم کیا سمجھتے ہیں؟ یہ کیا پتا تمہارا نام لکھ لکھ کر جو ہونٹوں سے لگائیں کوئی خوشبو اٹھے، دل میں بہاریں مسکرائیں، تم سے مل کر صنم ہم کو ایسا لگا دل دھڑکے ہو، تم دھڑکنوں کی طرح نہیں کر سکتی موت بھی اس دل سے جدا، ہم کیا سمجھتے ہیں؟ سائم نے آگے بڑھ کر یسرا کا ہاتھ تھاما۔ یسرا جو اس کی آواز کے سحر میں کھوئی اسی کو دیکھ رہی تھی، یکدم ہوش کی دنیا میں واپس آئی اور سائم کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالتی تھی۔ وہاں سے چلی گئی تھوڑی دیر پہلے جہاں سائم کی دل چھوڑ لینے والی آواز گونج رہی تھی، وہاں اب مکمل خاموشی تھی۔ کچھ دیر تو سائم وہی کھڑا اپنے خالی ہاتھ کو دیکھتا رہا اور پھر گھر سے ہی نکل گیا۔ سائم جلد از جلد وہاں سے نکل جانا چاہتا تھا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی ڈول یون سب کے سامنے اس کا ہاتھ چھوڑ دے گی۔ سائم کو کچھ غلط ہونے کا احساس شدت سے ہو رہا تھا، تو کیا ڈول کے دل میں میرے لیے اتنی سی بھی جگہ باقی نہیں بچی؟ وہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، یہ شادی وہ صرف اور صرف آنی جان کے لیے کر رہی ہے، تو آنی جان نے مجھے یہ کیوں کہا کہ وہ شادی کے لیے تیار ہے؟ وہ سمجھتی ہے کہ میں اس پر ترس کھا کر شادی کر رہا ہوں؟ میں تو ساری زندگی اس کا انتظار کرنے کے لیے تیار ہو، اپنی آخری سانس تک۔ اللہ جی آپ کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ کیوں مجھے میری منزل کے اتنے قریب لا کر بے نشان کر دیا؟ وہ اپنی ہی سوچ میں گم سڑک پر چلا جا رہا تھا۔ جب اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا، وہ بنا دیکھے بھی بتا سکتا تھا کہ پیچھے کون ہے۔ اذان پلیز تو چلا جا، اس وقت میں اکیلا رہنا چاہتا ہوں، تھوڑی دیر کے بعد گھر آ جاؤں گا۔ سائم نے مدھم آواز میں اذان کو پکارا، تو چل میرے ساتھ بیٹھ یہاں، بتا مجھے یہ ہو کیا رہا ہے؟ اذان نے اسے بازو سے پکڑ کر سڑک کے کنارے موجود بینچ پر بٹھاتے ہوئے پوچھا، کیا بتاؤں تجھے کہ کیسے خدا مجھ پر مہربان ہو گیا تھا؟ اس نے بنا مانگے ہی میری ڈول کو میری جھولی میں ڈال دیا تھا۔ کتنا خوش تھا میں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، مگر یہ وہ ڈول تو نہیں جسے میں جانتا تھا۔ اس لڑکی کو تو شاید میں جانتا بھی نہیں ہوں۔ میری ڈول تو کسی کو تکلیف میں دیکھ ہی نہیں سکتی تھی۔ یہ سب اس حدید کی وجہ سے ہوا ہے۔ اسے تو میں زندہ نہیں چھوڑوں گا، جان سے مار دوں گا۔ یار بہت درد ہوتا ہے۔
جب وہ مجھے اجنبی کہتی ہے، میں کیا کروں؟ اذان میں کیا کروں؟ میں اپنی ڈول کو ایسے نہیں دیکھ سکتا، اس نے تو اس شادی کے لیے ہاں الف آنی جان کی وجہ سے کی ہے۔ سائم اذان کے سامنے بے اختیار بولتا چلا گیا، یسرا ہی وہ لڑکی ہے جسے تو پیار کرتا تھا، جس کی شادی ہو گئی تھی۔ اذان نے حیرانگی سے پوچھا، ہاں یسرا ہے، میری ڈول ہے، مگر اذان مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میں اپنی ڈول کو کھوتا جا رہا ہوں۔ میں اسے کھونا نہیں چاہتا تو اپنی ڈول کو نہیں کھوئے گا، فکر مت کر، تو خود سوچ وہ کن حالات سے گزری ہے۔ ان حالات میں تو انسان کا خود پر سے یقین اٹھ جاتا ہے، تو اسے اپنے ہونے کا احساس دلا، اپنی محبت کا احساس دلا، وہ تیری طرف لوٹ کے آئے گی، وہ تیری ڈول ہے، اسے تجھ سے بہتر کون جانتا ہے؟ اسے لگتا ہے کہ میں اس پر ترس کھا کر شادی کر رہا ہوں۔ سائم نے بے چارگی سے کہا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، وہ تیری طرف لوٹ آئے گی۔ اذان کافی دیر وہاں بیٹھا سائم کو سمجھاتا رہا۔ اذان کے سمجھانے کا ہی نتیجہ تھا کہ سائم واپس آیا تو کافی حد تک خود کمپوز کر چکا تھا۔ جب وہ گھر واپس آیا تو سمیرہ بیگم بے تابی سے اس کی جانب بڑھی، سائم بیٹا کہاں چلے گئے تھے تم؟ آنی جان آپ بالکل پریشان نہ ہو۔ سائم نے ان کے ہاتھ پکڑ کر انہیں صوفے پر بٹھاتے ہوئے کہا، بیٹا میں نے تمہیں کہا تھا کہ یسرا کو شاید یہ رشتہ قبول کرنے میں تھوڑا وقت لگے۔ آنی جان آپ کیوں پریشان ہو رہی ہے؟ کیا آپ کو اپنے سیمی پر یقین نہیں؟ وہ میری ڈول ہے، اسے مجھ سے بہتر کون جانتا ہے؟ اب آپ آرام کریں، صبح بہت کام ہے، آخر آپ کے اکلوتے بیٹے کی مہندی ہے۔ سمیرہ بیگم جو نہ جانے کیا کیا سوچ کر بیٹھی تھی، سائم کی بات سن کر مطمئن سا مسکرا دی، چلیں اب آپ آرام کریں، صبح آپ مجھے ایک دم فریش ملیں، آخر آپ نے صبح اپنے بیٹے کی مہندی میں ڈانس بھی تو کرنی ہے۔ سائم نے شرارتی انداز میں انہیں چھیڑا، جس پر وہ بے ساختہ ہنس دی، ہٹ بے شرم، اس عمر میں ڈانس کرتی میں اچھی لگوں گی۔ سائم انہیں مطمئن دیکھ کر مسکراتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا، جبکہ اذان اسے گھر بھیج کر خود نہ جانے کہاں غائب تھا۔ وہ فریش ہو کر واش روم سے نکلا تھا، جب اپنے سامنے کھڑی یسرا کو دیکھ کر چونکا، ڈول تم یہاں سب ٹھیک تو ہے؟ آنی جان بابا، وہ بے چینی سے پوچھ رہا تھا۔ سب ٹھیک ہے سمی، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ ہاں بولو نا ڈول۔ سائم تو یسرا کیسمی کہنے پر ہی کھل اٹھا تھا، دیکھو میں جانتی ہوں تم یہ شادی صرف ترس کھا کر رہے ہو، ماما پاپا کی تسلی کے لیے نکاح تو ہو چکا ہے، اب مزید کوئی بھی ناٹک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب یہ سب ختم کر دو، ماما بھی ٹھیک ہے۔ سائم جو کافی دیر سے خاموشی سے اس کی باتیں سن رہا تھا، بے اختیار مسکرا دیا، تمہیں کیا لگتا ہے ترس کھا رہا ہوں؟ تم پر یہ سوچ ہے تمہارے اس چھوٹے سے دماغ میں کیسے آئی؟ جتنی جلدی ہو سکے اپنے مائنڈ سیٹ اپ کر لو اور الٹا سیدھا سوچنا بند کر دو، بس 2 دن کے بعد تم یہاں ہوگی میرے کمرے میں، میری زندگی میں۔ وہ مسکراتے اس کی طرف بڑھا اور اسے کھینچ کر خود سے قریب کر لیا۔ یسرا جو اس کی باتوں پر اندر ہی اندر تڑمڑا رہی تھی، اس اچانک حملے کے لیے تیار نہ تھی، اور سائم کے سنیے سے جا لگی، پیار کرتا ہوں تم سے، تم میری زندگی ہو، تم یہ کیوں نہیں سمجھتی؟ مجھے کچھ نہیں سمجھنا، مجھے نہیں کرنی تم سے شادی، نہیں رہنا چاہتی میں تمہارے ساتھ، کیوں سب لوگ زبردستی کر رہے ہیں؟ میرے ساتھ بات نکاح کی ہوئی تھی، نہ تو کر تو لیا ہے نکاح، اب رخصتی ضروری ہے کیا؟ وہ اپنی آنکھوں میں آنسو لیے اس سے پوچھ رہی تھی۔ وہ اور بھی نہ جانے کیا کہتی کہ سائم نے اس کے ہونٹوں پر اپنے لب کر اسے مزید کچھ بھی کہنے سے روکا۔ میری جان نکاح تو ہو چکا ہے، اور رہی بات رخصتی کی، تو اگر تم نے مزید کوئی بکواس کی تو میں 2 دن بھی انتظار نہیں کروں گا، ابھی اسی وقت رخصتی کروا لوں گا۔ تم ایسا نہیں کر سکتی، وہ بے اختیار سے دور ہوئی تھی۔ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں میری جان، کچھ بھی۔ سائم نے اسے واپس خود سے فریب کرتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کی، اس سے پہلے کہ سائم مزید کے گستاخی کرتا، یسرا نے اسے دھکا دے کر خود سے دور کیا اور تیزی سے اس کے کمرے سے نکل گئی۔ سائم کے قاقا نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا، یہ سائم کو کیا ہوا ہے اور اس نے مجھے چھونے کی ہمت بھی کیسے کی، اور میں وہاں کچھ بول کیوں نہیں پائی؟ وہ اپنی بے ترتیب دھڑکنوں کو سنبھالتی سائم کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ کیا سائم سچ میں مجھ سے پیار نہیں پیار کرتا تو پہلے ہی ظاہر کرتا، میں اس کی بیسٹ فرینڈ ہے، مجھ سے تو وہ اپنی ہر بات شیئر کرتا تھا، تو پھر یہ سب؟ یسرا نے بے اختیار اپنے ہونٹوں کو چھوا جہاں اب بھی سائم کالمس موجود تھا۔ نہیں سے وہ مجھ پر ترس کھا رہا ہے، اس کے خالہ کی بیٹی جسے طلاق ہوگی، نہ کوئی بھائی نہ بہن، باپ بھی بیمار، یہ بس ہمدردی ہے، ہاں ہمدردی ہی ہے۔ وہ وہی بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ مہندی کا فنکشن گھر پر ہی رکھا گیا تھا، سائم اور یسرا کا ایک دوسرے سے پردہ کروا دیا گیا تھا۔ سائم کو تو گھر سے باہر قدم رکھنے کی اجازت تک نہیں تھی، مگر سائم خوش تھا، بے حد خوش۔ وہ خوش کیوں نہ ہوتا، اسے اپنی محبت جو مل گئی تھی۔ دوسری طرف یسرا کی طرف سے مکمل خاموشی تھی۔ اذان سائم کو خوش دیکھ کر بے حد خوش تھا، وہ گواہ تھا سائم کے درد کا۔ جب یسرا کی شادی ہوئی تھی تو اذان نے سائم کو کیسے سنبھالا تھا، یہ بس وہی جانتا تھا۔ وہ کہیں راتیں اس کے ساتھ جگا تھا، اس کا درد، اس کی تڑپ دیکھ کر اذان نے کہیں بار خدا سے شکوہ کیا تھا کہ اس کے دوست کے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا، وہ جس لڑکی سے بچپن سے محبت کرتا تھا،
وہ کسی اور کے نصیب میں لکھ دی گئی تھی، مگر اب سب کچھ ٹھیک تھا۔ اب وہ اس کی زندگی میں واپس آنے والی تھی۔ اس کی ڈول اس کی ہو چکی تھی، وہ اس کے نکاح میں تھی۔ اس سے زیادہ بھلا سائم کو کیا چاہیے؟ ہاں، اس کی ڈول اس سے ناراض تھی، مگر وہ اسے منا لے گا۔ اذان کو اپنے دوست پر پورا یقین تھا۔ اذان، یار میری بات سن۔ اذان جو مہندی کے فنکشن کی تیاری کر رہا تھا، سائم کے قریب آیا۔ ہاں بول، کیا ہوا؟ اریج آ رہی ہے کینیڈا سے۔ اریج کون؟ اذان نے مصروف سے انداز میں پوچھا۔ خان انکل کی بیٹی۔ خان انکل کے ہمارے بزنس پارٹنر؟ اذان نے حیرانگی سے پوچھا۔ ہاں، وہ یہاں کیوں آ رہی ہے؟ کیا مطلب یہاں کیوں آ رہی ہے؟ میری دوست ہے، میرے بارے میں سب جانتی ہے، میری شادی کا سن کر وہ یہاں آئی ہے۔ سائم نے اسے گھورتے ہوئے جواب دیا۔ دیکھ یار، میں بہت مصروف ہوں، میں نہیں جا سکتا، تو کسی اور کو بول دے۔ اذان میں اپنی جان چھڑوانی چاہیے۔ اذان، دیکھ میں گھر سے نہیں نکل سکتا، آنی جان نے میرا گھر سے نکلنا بند کر دیا ہے، اور وہ پہلی بار پاکستان آئی ہے۔ میری ذمہ داری پر تو پولیس جا کے سے ریسو کر لے۔ اچھا ٹھیک ہے، کب آنا ہے؟ اس نے کچھ ہی دیر میں فلائٹ آ جائے گی، تجھے ابھی نکلنا ہوگا۔ اذان نے ایک نظر خود کو ڈالی۔ عام سا گھریلو خلیہ، بکھرے بال، وہ کسی بھی اینگل سے باہر جانے کے قابل نہیں لگ رہا تھا۔ تیرے پاس فریش ہونے کے لیے ٹائم نہیں ہے، تجھے ابھی نکلنا ہوگا۔ سائم نے اسے خود کو اسے دیکھتے دیکھ کر کہا۔ اذان نے ایک غصے بھری نظر سائم پر ڈالی اور گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر نکل گیا، مگر دوسرے ہی لمحے وہ واپس آ گیا۔ میں اسے پہچانوں کیسے؟ میں نے تو کبھی اسے دیکھا ہی نہیں۔ اریج کافی دیر سے ایئرپورٹ کے باہر کھڑی سائم کا انتظار کر رہی تھی، مگر سائم کا کہیں کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ کافی دیر وہ وہیں کھڑی انتظار کرتے رہی۔ وہ پاکستان پہلی بار آئی تھی، نہ تو اس کے پاس سائم کے گھر کا ایڈریس تھا اور نہ ہی ٹیکسی وغیرہ کا کچھ پتہ تھا۔ وہ وہی باہر کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اب تو اسے رونا بھی آ رہا تھا۔ یہ سائم کہاں رہ گیا؟ میں گھر کیسے جاؤں؟ اب یہاں تو کسی کو جانتی بھی نہیں، کیا مجھے ٹیکسی کر لینی چاہیے؟ مگر میں تو گھر کا ایڈریس بھی نہیں جانتی، اور اگر ٹیکسی ڈرائیور مجھے کہیں اور لے گیا تو اس نے اکثر پاکستان کے بارے میں ایسی بات سن رکھی تھی، اس لیے وہ کافی خوفزدہ تھی۔ نہیں نہیں، ٹیکسی نہیں، مجھے یہی سائم کا انتظار کرنا چاہیے۔ وہ اپنے آنسو بمشکل روتی وہی بینچ پر بیٹھ گئی۔ وہ یہاں آنے سے پہلے جتنی خوش تھی، اب اتنا ہی پریشان تھی۔ اریج کو ایسا لگ رہا تھا کہ ہر آنے جانے والا انسان ایسے ہی دیکھ رہا ہے۔ اذان ایئرپورٹ آ تو گیا تھا، مگر اب خود پر جمی لوگوں کی نظریں اسے غصہ دلا رہی تھی۔ اسے اپنا آپ کسی جوکر سے کم نہیں لگ رہا تھا، اوپر سے اریج اسے کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ ادھر اریج کو ہی تلاش کر رہا تھا کہ اس کی نظر سامنے بیٹھی لڑکی پر پڑی۔ توبے تک اپنے ہونٹوں پر آنے والی مسکان نہیں روک پایا تھا۔ اریج سامنے بیٹھی اپنے بیگ کو دونوں ہاتھوں میں مضبوطی سے پکڑے کسی میلے میں کھوئی ہوئی چھوٹی سی بچی لگ رہی تھی، جو بس ابھی رو دینے کو تھی۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ اریج اپنا نام سن کر اریج جلدی سے سیدھی ہوئی۔ آپ کون؟ اپنے سامنے کھڑے انجان شخص کو دیکھ کر اریج مزید خوفزدہ ہو گئی۔ مجھے سائم نے بھیجا ہے آپ کو لینے کے لیے، تم اب آ رہے ہو؟ جانتے ہو پچھلے 1 گھنٹے سے میں انتظار کر رہی ہوں، لوگ عجیب عجیب نظروں سے مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اذان کی بات ابھی مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ اریج نے نون سٹاپ بولنا شروع کر دیا تھا۔ تمہارے باس سے بات کرنی پڑے گی، آج تم بس ایک بار مجھے گھر پہنچا دو، پھر اس نوکری سے فارغ سمجھو خود کو۔ اب میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ سامان اٹھاؤ میرا اور چلو یہاں سے۔ یہ پاکستان کے ڈرائیور کے نخرے بھی دیکھو، آسمان سے باتیں کر رہے ہیں۔ وہ اپنا بیگ اس کے ہاتھ میں پکڑا کر مسلسل اسے ڈانٹ رہی تھی۔ دوسری طرف اذان کا منہ صدمے سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہ اذان لغاری جس کے آگے پیچھے نہ جانے کتنے ہی لوگ کام کرتے ہیں، وہ جسے چاہے نوکری سے نکال سکتا ہے، رکھ سکتا ہے، اسے یہ لڑکی ڈرائیور سمجھ رہی ہے۔ اب وہاں کھڑے کس کا انتظار کر رہے ہو؟ اب کیا چلنے کے لیے انویٹیشن دینا پڑے گا؟ اریج نے غصے سے ایک بار پھر اسے پکارا، جو صدمے سے وہیں کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ آج کا دن ہی خراب ہے۔ اذان اپنی قسمت کو کوستا خاموشی کے ساتھ چلنے لگا۔ وہ سارا راستہ اس کا سر کھاتی رہی، نوکری کیسے کرنی چاہیے، وقت کی پابندی اور نہ جانے کیا کیا لیکچرز، جسے اذان ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے اڑا رہا تھا۔ اریج اور اذان جب گھر پہنچے، مہندی کی رسم کی تمام تیاری مکمل تھی۔ اریج آتے ہی سائم سے لڑنا شروع کر چکی تھی۔ یہ کیسا ڈرائیور ہے تمہارا؟ نہ تو اسے بات کرنے کی تمیز ہے اور نہ ہی مہمانوں کو ریسیو کرنے کی۔ ایک تو میں وہاں 1 گھنٹے سے قریب کا انتظار کر رہی تھی، اوپر سے یہ اتنا لیٹ وہاں آیا اور بجائے ایکسکیوز کرنے کی مجھے نخرے دکھا رہا تھا۔ سارے رستے میں ایک لفظ بھی نہیں بولا، لیکن میں نے اسے اب سمجھا دیا ہے، اب کسی بھی مہمان کے ساتھ اس طرح کی بدتمیزی کی تو میں اس نوکری سے فائر کر دوں گی۔ میں نے ایسے ہی کہا نا سائم؟ وہ اس کا ایک بازو تھامے اس کے ساتھ اندر جاتے ہوئے مسلسل بول رہی تھی۔ اذان کی شکل پر بجے بار دیکھ کر سائم قہقہ لگا کر ہنس دیا۔ اب تم میری بات سنو، اریج جو حیرانگی سے ہنستے ہوئے دیکھ رہی تھی۔
سائم نے اس کی بات کاٹ کر اسے مزید کچھ کہنے سے روکا۔ یہ میرا ڈرائیور نہیں، میرا بہت اچھا دوست اور ہمارا بزنس پارٹنر اذہان لغاری ہے۔ یہ مسٹر لغاری ہیں بابا کے، اور تمہارے پارٹنر۔ عریج نے اندر جاتے ہوئے اذہان کو حیرانی سے دیکھتے ہوئے کہا، ہاں مسٹر لغاری، یہ لغاری انڈسٹریز کا آنر۔ سائم ہنستے ہوئے اس کا کھلا منہ بند کرتے ہوئے کہا، او مائی گاڈ، اور میں انہیں ڈرائیور سمجھ کر تمام رستہ نہ جانے کیا کیا بکواس کرتی ہوئی آئی۔ عریج نے اپنا سر شرمندگی سے جھکا لیا۔ کوئی بات نہیں، وہ دل کا بہت اچھا ہے، تم بعد میں ایکسکیوز کر لینا، آؤ میں سب سے ملواتا ہوں، سب سے مل کر تمہیں بہت خوشی ہوگی۔ سائم کافی دیر سے آنی جان کو ڈھونڈ رہا تھا، مگر وہ اسے نیچے کہیں نظر نہیں آئی تو سیدھا یسرا کے کمرے کی طرف چلا آیا، جہاں سے آنی اور یسرا کی باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کمرے کے اندر داخل ہوتا، آنی جان کے منہ سے اپنا نام سن کر غیر ارادی طور پر وہیں رکھ گیا۔ یسرا بیٹا، تم سائم سے اتنی خفا، اتنی بدگمان کیوں ہو؟ وہ وہی تمہارا سیمی ہے، تمہارا بیسٹ فرینڈ، تمہارا دوست، جس کے لیے تم سب سے زیادہ عزیز نہ کل کچھ تھا اور نہ آج کچھ ہے۔ امی اب سمجھ نہیں رہی، سائم پہلے والا سائم نہیں ہے، وہ مجھ پر ترس کھا کر یہ شادی کر رہا ہے۔ امی آپ جانتی ہیں، میں نے حدید کے ساتھ اپنا رشتہ نبھانے کی ہر ممکن کوشش کی، اس نے شادی کی پہلی رات ہی مجھے بتا دیا تھا کہ وہ شادی شدہ ہے، کسی اور سے محبت کرتا ہے، اس کی زندگی میرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ وہ تو پہلی رات ہی مجھے طلاق دینے کے لیے تیار تھا، مگر میں نے ہی اس سے طلاق لینے سے انکار کر دیا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ سلمان احمد کی بیٹی پر کوئی ترس کھائے۔ آپ جانتی ہیں امی کے پھپھو گھر کے آس پاس کی جو عورتیں تھیں، وہ یہ کہتی تھی میں بانجھ ہوں، میں حدید کو کچھ بھی نہیں دے پائی، نہ تو میں اسے بیوی کا سکون دے سکی اور نہ ہی اولاد کی خوشی۔ میں سب کو بتانا چاہتی تھی کہ حدید اور میرے درمیان تو کبھی کوئی میاں بیوی والا رشتہ موجود ہی نہیں تھا، تو میں کیسے اسے کوئی خوشی اور سکون دے سکتی تھی؟ وہ نہ جانے کب سے یہ باتیں اپنی ماں سے شیئر کرنا چاہتی تھی، مگر وہ نہیں کر پائی۔ بیٹا، جو گزر گیا وہ تمہارا ماضی تھا، ہم اپنے ماضی کو تو ٹھیک نہیں کر سکتے، مگر ہم اپنے آنے والے کل سے تو اچھی امید رکھ سکتے ہیں۔ نہ ہم اپنے آنے والے کل کو بہتر بنانے کی کوشش کر سکتے ہیں، نہ سمیرہ بیگم نے اسے پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا۔ امی آپ سمجھ نہیں رہی، آپ کہتی ہے نہ سائم مجھ سے محبت کرتا ہے، اس سے نہیں، بچپن سے یہی کہا تھا۔ نہ آپ نے مجھ سے وہ سوالیہ انداز میں اپنی ماں کے پوچھ رہی تھی تو کہا تھا، وہ جب حدید سے میری شادی ہوئی اس نے یہ شادی کیوں ہونے دی، کیوں اس وقت وہ سب کچھ چھوڑ کر بھاگ گیا تھا؟ بولے نہ ماما، کیوں وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا تھا؟ ڈول ہر بات کا جواب نہیں ہوتا، مگر اتنا یاد رکھنا تمہارا سمی تم سے بہت پیار کرتا ہے، اتنا پیار کہ تمہاری خوشی کے لیے تمہیں بھی چھوڑ سکتا ہے۔ سائم نے یسرا کے ساتھ بیٹھے ہو کے نرم لہجے میں اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ سمیرہ بیگم ان دونوں کو وہی باتیں کرتا چھوڑ کر خود خاموشی سے کمرے سے نکل گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اب سائم اپنی ڈول کو منا لے گا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، نہ سیمی تم بھی مجھ پر دکھا رہے ہو، نہ یسرا نے آنسو بھری آنکھوں سے دیکھ کر پوچھا تھا۔ یسرا تم معذور ہو یا تم میں کوئی کمی ہے؟ نہیں، تم ایک مکمل انسان ہو، پھر کوئی تم پر ترس کیوں کھائے گا؟ بہت پیار کرتا ہوں تم سے یسرا جان، کب اپنے سیمی پر یقین کرو گی؟ کیا اب میں تمہارے یقین کے قابل بھی نہیں رہا؟ اتنا بے اعتبار ہو گیا ہوں میں تمہارے لیے؟ سائم نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیتے ہوئے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ تو پھر تم اذہان بھائی سے کس لڑکی کے بارے میں بات کر رہے تھے؟ وہ کون تھی؟ یہ پوچھتے ہوئے بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ سب باتیں ابھی کرو گی یا بات کے لیے بھی کچھ بچا کر رکھو گے؟ سائم نے اپنے ہونٹوں سے اس کے آنسو چنتے ہوئے مدھم لہجے میں سرگوشی کی۔ یسرا اس کے اس درجے قربت پر خود میں سمٹ کر رہ گئی۔ بس یہ یاد رکھو کہ تمہارا سمی صرف تمہارا ہے، وہ آج بھی تمہارا ہے، کل بھی تمہارا تھا اور ہمیشہ تمہارا ہی رہے گا۔ میں تمہاری آنکھوں میں ایک آنسو بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ جلدی سے اٹھ فریش ہو جاؤ، تمہاری نند سے ملواتا ہوں۔ یسرا نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا، کیونکہ سائم کی تو کوئی بہن تھی ہی نہیں۔ ہاں نند، تم اس سے مل کر سب کچھ پوچھ لینا۔ جلدی سے اٹھو، تیار ہو جاؤ، دیکھو کیا حالت بنا کر رکھی ہے، اپنی کہیں سے بھی میری ڈول تو لگ ہی نہیں رہی ہو۔ سائم نے اس کی حلیے پر چوٹ کرتے ہوئے کہا۔ وہ ابھی تک نکاح کے جوڑے میں تھی، بکھرے بال، سوجی آنکھیں۔ یسرا اب کافی حد تک مطمئن تھی کہ سائم کسی اور سے پیار نہیں کرتا اور نہ ہی وہ اس پر ترس کھا رہا ہے، مگر وہ اب بھی اس سے ناراض، بھی بہت ناراض۔ مہندی کی رسم کی تمام تیاریاں مکمل ہو چکی تھی، مگر یسرا نے مہندی لگوانے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ عریج، اذہان، سمیرہ بیگم سب نے اسے کافی فورس کیا تھا، مگر وہ نہیں مانی، تو سائم نے سب کو یہ کہہ کر چپ کروا دیا کہ وہ خود ہی اپنی وہ دلہن کو مہندی لگا لے گا، جس پر عریج اور اذہان نے اس کو کافی تنگ کیا تھا، جس پر وہ مسکراتا تھا۔ عریج نے اذہان سے کافی بار معافی مانگنے کی کوشش کی تھی، مگر اسے موقع نہیں مل رہا تھا۔ اذہان صرف سائم کے دوست ہونے کا فرض نہیں بلکہ یسرا کے بھائی ہونے کا بھی پورا حق ادا کر رہا تھا۔ عریج تو یہاں آ کر کسی چھوٹی بچی جیسی خوش تھی، کبھی انی جان کے ساتھ کچن میں کچھ بنا رہی ہوتی، تو کبھی بابا کے ساتھ کسی نیوز پر زور و شور سے تصورہ کر رہی ہوتی، کبھی یسرا کے لیے چوڑیاں تو کبھی ڈریس پسند کر رہی ہوتی۔ اذہان نے کئی بار اسے کام کے دوران سب کے ساتھ ہنستے کھیلتے دیکھا،
مگر وہ ابھی تک خود کو ڈرائیور کہنے پر سخت خفا تھا اور خود کو کئی بات کو سین چکا تھا کہ اسے ایسے خلیے میں جانے کی ضرورت ہی کیا۔ مہندی کی رسم رات دیر تک جاری رہی۔ اذان اور عریج نے خوب رونق لگا کر رکھی تھی۔ سمیرہ بیگم سب کو ہنستے مسکراتے دیکھا جہاں بہت خوش تھی، وہی یسریٰ کے لیے پریشان بھی تھی۔ اس کی باتیں رہ رہ کر سمیرہ بیگم کو یاد آتی ہے۔ ان کی آنکھیں بھیگ جاتی، میری بچی کی کیا غلطی تھی، کیوں اسے اللہ نے اس امتحان میں ڈالا۔ وہ یسریٰ کے لیے داغو تھی کہ اس کی آنے والی زندگی سے اتنی خوشیاں ملے کہ وہ اپنے گزرے ہوئے کل کو بھول جائے، اور انہیں سائم پر خود سے بھی زیادہ یقین تھا کہ وہ یسریٰ خود سے بھی زیادہ چاہے گا۔ سائم جب یسریٰ کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ بے خبر گہری نیند میں سو رہی تھی۔ وہ سوتے ہوئے اتنی معصوم لگ رہی تھی کہ سائم بے اختیار سے دیکھے گیا، مگر اس کے ہاتھ مہندی سے بالکل خالی تھے۔ وہ اس کے قریب آیا اور اس کے چہرے پر بکھرے بالوں کو اپنے ہاتھوں سے ہٹاتے ہوئے اس کے معصوم چہرے کو دیکھنے لگا۔ جانتا ہوں ڈول بہت بڑی غلطی ہو گئی مجھ سے کہ میں چھوڑ کر چلا گیا، مگر یقین مانو ڈول میں نہیں جانتا تھا کہ یہ سب ہو جائے گا۔ میں تو تمہیں خوش دیکھنا چاہتا تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ میری نظر تمہاری خوشیوں کو لگ جائے، اس لیے میں تمہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ بہت پیار کرتا ہوں تم سے، اتنا کہ تمہاری خوشی کے لیے تمہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ مجھے یقین تھا کہ حدید میں خوش رکھے گا، مگر بنا مانگے کچھ مل جائے تو وہ انسان اس کی قدر نہیں کر سکتا، شاید اسی لیے حدید بھی تمہاری قدر نہیں کر پایا۔ مگر تم فکر مت کرو، اب میں آ گیا نہ جس سے تمہارے دل دکھایا ہے، اس بات کا جواب ضرور ملے گا۔ تم بدقسمت نہیں ہو، حدید بدقسمت ہے تو تمہارے جیسے ہیرے کی پہچان نہیں کر پایا۔ تم نہیں، وہ قصوروار ہے جو لوگوں کی باتیں سننے کے لیے اکیلا چھوڑ کر چلا گیا، مگر آپ نے واپس آ گیا نہ سب ٹھیک ہو جائے۔ میں ہر وہ خوشی دینے کی کوشش کروں گا جو میرے اختیار میں ہے۔ آئی لو یو ڈول، آئی لو یو۔ سائم نے بے اختیار اپنے لب یسریٰ کی پیشانی پر رکھ دیے۔ اذان بے چینی سے یہاں وہاں ٹہل رہا تھا، اسے اپنے احساسات کی خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اذان لغاری جو کسی کی اونچی آواز برداشت نہیں کر سکتا تھا، وہ ایک لڑکی کی بہت بے تکی فضول باتیں بہت آسانی سے برداشت کر گیا تھا۔ ہاں، کیونکہ وہ سائم کی مہمان تھی کہ میں اس کی ساری باتیں برداشت کیا اور کوئی وجہ نہیں ہو سکتی۔ اذان نے خود کو سمجھاتے ہوئے کہا، ایسا تو پہلے کبھی نہیں ہوا۔ اس لڑکی کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ وہ بہت خاص، بہت اہم ہے میرے لیے، اور میں اسے کھونا نہیں چاہتا، مگر میں اسے جانتا ہی کتنا ہوں۔ کیا مجھے سائم سے بات کرنی چاہیے؟ کیا میرا سائم سے بات کرنا صحیح رہے گا؟ ہاں، وہ میرا دوست ہے، وہ مجھے سمجھے گا۔ وہ بھی خود سے ہی سوال جواب کرنے میں مصروف تھا کہ اسے ہلکی آواز میں کسی کی باتیں کرنے کی آواز آئی۔ ان آوازوں نے اس کی ساری توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ وہ یہ سوچتا ہوا باہر کی جانب چل دیا۔ شونو، اب یہاں کیا کر رہے ہو، اور آپ کے ماما پاپا کہاں ہیں، اور سردی بھی کتنی ہے؟ آپ ابھی تک اپنے گھر کیوں نہیں گئے؟ اگر آپ کو ٹھنڈ لگ گئی تو آپ کے ممی پاپا کتنے پریشان ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ چھوٹے بچے کو اس وقت گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ اذان جب نیچے آیا تو وہ زمین پر بیٹھی کسی سے باتوں میں مصروف تھی۔ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اذان خاموشی سے اس کی جانب بڑھا۔ اس کا شدت سے دل چاہ رہا تھا کہ یہ لڑکی جس انسان سے اتنے پیار سے بات کر رہی ہے اسے اس دنیا سے ہی غائب کر دے، مگر دوسرے ہی پل اپنے سامنے کھڑے شونو کو دیکھ کر اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ شونو کو اس دنیا سے غائب کرے یا خود اس دنیا سے غائب ہو جائے۔ اس سے پہلے کہ وہ واپس پلٹتا، عریج کی نظر اس پر پڑی۔ ارے مسٹر غائب، آپ یہاں نہ، میں آپ کو اپنے دوست سے ملواتی ہوں، اس سے ویلے یہ ہے میرا شونو۔ عریج نے اپنے ہاتھ میں اٹھائیے ایک چھوٹے سے کتے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور شونو یہ ہے مسٹر اذان لغاری انڈسٹری کے اونر۔ اذان کا تعارف تو بہت سی جگہ بہت سے لوگوں سے ہوا تھا، مگر ایسا تعارف وہ بھی ایک کتے سے پہلی بار ہوا تھا۔ وہ بے اختیار مسکرا دیا۔ ہیلو مسٹر شونو مسکراتا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ مسٹر لغاری، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ آپ مجھے اذان بھی کہہ سکتی ہیں۔ مس خان اذان مسکراتے ہوئے عریج کی بات کاٹی، آپ بھی مجھے عریج کہہ سکتے ہیں۔ ارحج نے بھی حساب برابر۔ کیا آپ یہاں اس وقت؟ اذان نے مسکراتے ہوئے سوال کیا۔ ہاں، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، اس لیے میں واک پر نکل آئی، پھر یہاں مجھے شونو ملا تو میں اس سے باتیں کرنے لگی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اس کی باتوں کا جواب دے رہی تھی۔ اذان، میں اس دن کے لیے آپ سے سوری کرنا چاہتی ہوں۔ میں پاکستان پہلی بار آئی تھی اور پاکستان کے بارے میں کافی کچھ سن رکھا تھا، اسی وجہ سے میں کافی نروس تھی اور نہ جانے آپ کو کیا کہہ دیا۔ آئی ایم سوری فور اٹ، بولو۔ بات کرتے کرتے مین گیٹ کی طرف نکل آئے تھے۔ کوئی بات نہیں ہوتا ہے، نئی جگہ نئے لوگ، انسان گھبرا جاتا ہے۔ اذان بھی بات کر رہا تھا کہ شونو بے چینی سے عریج کی گود سے چھلانگ لگا کر باہر کی طرف بھاگا۔ عریج شونو کو اس طرح بھاگتے ہوئے دیکھا، اس کے پیچھے سے آوازیں دیتی ہوئی بھاگی تھی۔ شونو اس طرح نہیں بھاگتے، وہ ابھی اور بھی کچھ کہتی کہ سامنے کا منظر دیکھ کر ایک اداس مسکراہٹ نے اس کے ہونٹوں کو چھوا۔ اذان جو اس کے پیچھے ہی آیا تھا اسے اس طرح کھڑا دیکھ کر کے اس کے پاس چلا آیا۔ کیا ہوا عریج، آپ اس طرح یہاں کیوں رکھ گئی؟ دیکھیں نہ اذان، ماں انسان کی ہو یا جانور کی، اپنی اولاد کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔
अरीज ने मुस्कुराते हुए गेट की तरफ इशारा किया जहां उसका शोनो अपनी मां से लाड आटवा रहा था और उसकी मां बेचैनी से अपने साथ लगा रही थी, जैसे इसके होने का यकीन कर रही हो कितना खुश नसीब है शोनो के इसकी मां इसे ढूंढते हुए यहाँ तक आ गई, और मैं इंसान होकर भी कितनी बदनसीब हूं कि पैदा होते ही अपनी मां को खो दिया। अरीज की आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे, जबकि इसकी नजरें अभी भी शोनो पर थी। अजान बना कुछ कहे वहां से वापस पलट गया था। वो चाहकर भी इसे ये नहीं बता पाया कि वो भी अपने माँ बाप को खो चुका है, वो भी इसके दर्द में बराबर का शरीक है। अगली सुबह बहुत खुशगवार थी। येसरा मतमन थी कि शायद इसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाएगा। सूरज की किरणें उसके चेहरे को छू रही थी, पूरे कमरे में रोशनी फैली हुई थी। शायद उसकी जिंदगी में भी उजाला होने वाला था। आज वो बहुत देर तक सोती रही थी। उसकी फजर की नमाज कज़ा हो चुकी थी। पहले तो खाली जहन काफी देर ऐसे ही पड़ी रही, अभी वो पूरी तरह बेदार भी नहीं हुई थी कि इसकी नजर अपने हाथ में मौजूद मेहंदी के पड़ी तो चेख उठी, ये मेहंदी मेरे हाथ में कैसे आई। वो जल्दी से उठी और वॉशरूम में मेहंदी धोने लगी। उसे मेहंदी खुशबू कभी पसंद नहीं, जबकि सायम मेहंदी की खुशबू का दीवाना था। वो जल्दी से फरिश होकर नीचे आई जहां समीरा बारात की तैयारी में मसरूफ थी। अम्मी, क्या आप मेरे कमरे में आई थी जब मैं सो गई थी? येसरा ने मुस्कुराते हुए समीरा बेगम से पूछा। नहीं बेटा, मैं और तुम्हारे बाबा तो जल्दी ही सो गए थे। क्यों, क्या हुआ? समीरा बेगम ने इससे पूछा, जो किसी गहरी सोच में गुम थी। कुछ भी नहीं, मुझे लगा कि शायद कोई मेरे कमरे में मेरे सोने के बाद आया था। तो बेटा, इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है? अरीज से पूछो, शायद वो रात को गई हो। हाँ, जरूर ये शरारत इसी की होगी। येसरा ने अपनी हथेली को देखा जहां सायम का नाम पूरे आबोताब से चमक रहा था। उसकी हथेली पर मेहंदी ने अपना गहरा रंग छोड़ा था। वो बेअख्तियार मुस्कुरा दी और बेख्याली में अपनी हथेली पर लब रख दे जहां सायम का नाम था। जबकि यसरा को मुस्कुराते हुए देखकर सायम भी बेअख्तियार मुस्कुराता हवा अपने कमरे की तरफ पलट गया। सायम, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अजहान सायम के कमरे में आया, जो बारात के लिए मुस्कुराता हवा तैयार हो रहा था। हाँ बोल, क्या बात है? सायम ने इसकी तरफ देखा जो काफी सीरियस लग रहा था। मुझे शादी करनी है। अजहान ने मुस्कुराते हुए सायम के सर पर बम फोड़ा था। शादी? मगर किससे? और तो अचानक शादी? सायम हैरानी से उसे देख रहा था जो काफी सीरियस लग रहा था। अजहान लगारी, जो लड़की के नाम से भी भागता था, आज शादी की बात कर रहा था। बहुत टाइम पहले सायम और अजहान के किसी दोस्त ने उससे पूछा था कि क्या तुझे कोई लड़की पसंद नहीं आई, कोई अच्छी नहीं लगी? तो उसका जवाब सुनकर सायम मुस्कुरा दिया था। जिस दिन अजहान लगारी को कोई लड़की पसंद आई, दूसरे दिन वो लड़की तेरी भाभी बनकर पूरे हक से इस घर और दिल पर राज करेगी। कौन है वो लड़की? क्या मैं उसे जानता हूँ? सायम ने मुस्कुराते हुए इससे पूछा। अजहान ने मुस्कुराते हुए हाँ में गर्दन हिलाई। कौन है वो? अरीज। अरीज। सायम अरीज का नाम सुनकर मुस्कुरा दिया, मगर दूसरे ही लम्हे इसकी मुस्कुराहट से समझ गई। अजहान, अरीज बेशक बहुत अच्छी लड़की है, वो लिहाज से तेरे लिए परफेक्ट है, और तो इसके लिए, मगर अरीज का एक पास्ट है जो तेरे लिए जानना बहुत जरूरी है। पहले तो इसके बारे में हर बात जान ले, उसके बाद अगर तेरा फैसला यही रहा तो मैं तेरा पूरा साथ दूंगा। देख, सायम तो अच्छी तरह जानता है कि मैं अपना फैसला कभी नहीं बदलता, और इसका जो भी पास्ट है इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं अरीज के साथ अपना आज और आने वाला कल गुजारना चाहता हूं। अभी नीचे चल, सब इंतजार कर रहे होंगे, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अजहान ने मुस्कुराते हुए सायम को जवाब दिया। ब्लड रेड कलर के लहंगे में यसरा नजर लग जाने की हद तक खूबसूरत लग रही थी। सायम की नजर बार बार अपने पहलू में बैठी अपनी खूबसूरत बीवी पर जा रोकती। अब उसे किसी बात का डर या खौफ नहीं था। आप इसका ख्वाब सच हो गया था। उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हो चुकी थी। उसकी यसरा, उसकी डोल आज हमेशा हमेशा के लिए उसकी जिंदगी में शामिल हो चुकी थी। यसरा खुद कल जमी सायम की नजरों से जहां कंफ्यूज हो रही थी, वही एक शर्मीली सी मुस्कुराहट उसके होंठों को छवा था। हमेशा ऐसे ही मुस्कुराती रहो। सायम ने इसके कान में सरगोशी की। तुम्हारी मुस्कुराहट जिंदगी के होने का एहसास दिलाती है। सायम की सरगोशी सुनकर यसरा अपना झका हवा सर मजीद झकागी, जबकि अजहान और अरीज ने सायम के इस तरह सरगोशी करने पर इन दोनों की खूब टांग खींची थी। रुखसती का मरहला हर लड़की के लिए बहुत ही इमोशनल होता है। बेशक यसरा एक कमरे से दूसरे कमरे में ही शिफ्ट हो रही थी, मगर वो समीरा बेगम सलमान साहब गले लगकर फूट फूट कर रो दी। उसे गले लगाते हुए उस समीरा बेगम भी अपने आंसुओं पर काबू न रख सकी। यसरा और समीरा बेगम को रोते देखकर अरीज भी खुद पर काबू न रख सकी और रो दी। अरीज को रोते देखकर समीरा बेगम ने यसरा के साथ साथ अरीज को भी गले से लगा लिया। यह मासूम लड़की 2 ही दिनों में समीरा बेगम के दिल के बेहद करीब आ चुकी थी। अरीज उन्हें यसरा की तरह ही अजीज थी। जबकि इन तीनों को ऐसे रोते हुए देखकर सायम और अजहान दोनों के जहन में एक ही बात आ रही थी कि यसरा कौन सा किसी दूसरे मुल्क जा रही है। वो बस एक कमरे से दूसरे कमरे तक ही तो जा रही है।
وہ دونوں حیران پریشان کبھی ان کو روتا ہوا دیکھتے اور کبھی ایک دوسرے کو۔ جب سلمان صاحب نے ان دونوں کے کندھے پر ہاتھ رکھا، میں جانتا ہوں تم دونوں کیا سوچ رہے ہو، مگر رخصتی بے شک ایک کمرے سے دوسرے کمرے تک ہو یا ایک ملک سے دوسرے ملک تک، مگر یہ وقت ایک لڑکی کے لیے بہت خاص ہوتا ہے۔ ایک طرف اسے اپنے ماں باپ سے الگ ہونے کا غم ستا رہا ہوتا ہے، وہی ایک نیا رشتہ جڑ جانے کی خوشی ہوتی ہے، مگر اس خوشی کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں ڈر بھی ہوتا ہے کہ یہ نیا رشتہ وہ نبھا بھی پائے گی یا نہیں، نہ جانے نئے لوگ، نیا گھر کیسا ہوگا، کیا اسے وہ عزت اور مقام ملے گا جس کی وہ حقدار ہے۔ یہ سب باتیں میں صرف سائم کو ہی نہیں بلکہ اذہان تمہیں بھی بتا رہا ہوں۔ کل کو تمہاری بھی شادی ہو گئی، ایک لڑکی اپنا گھر، اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائی، اپنے دوست، ہر چیز چھوڑ کر تمہارے نام سے بندھی چلی آتی ہے۔ اس کا خیال رکھنا، اسے عزت و احترام، پیار دینا، اسے اپنے ہونے کا احساس دلانا تاکہ وہ خود کو کبھی اکیلا تنہا محسوس نہ کرے۔ یار، بیٹیاں بہت پیاری ہوتی ہیں، ان کے ماں باپ کو کوئی دکھ نہ ہو، یہ سوچ کر وہ ہر دکھ اکیلے برداشت کرتی چلی جاتی ہیں، خود ٹوٹ کر بکھر جاتی ہے، مگر اپنے والدین کی ایک مسکراہٹ دیکھنے کے لیے خود کو سمیٹ بھی لیتی ہے۔ سلمان صاحب کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر سائم نے انہیں اپنے گلے سے لگا لیا۔ اریج پچھلے آدھے گھنٹے سے ہر جگہ اپنا ڈریس ڈھونڈ چکی تھی، مگر ڈریس اسے کہیں نہ ملا۔ وہ پریشان سمیرہ بیگم کے پاس آئی۔ سمیرہ بیگم کچن میں سلمان صاحب کے لیے چائے بنانے میں مصروف تھی۔ آنی، مجھے میرا ڈریس کہیں نہیں مل رہا، آدھے گھنٹے سے ہر جگہ ڈھونڈ چکی ہو گھننا، مگر میرا ڈریس تو ایسے غائب ہے جیسے ڈونکی کے سر سے کان۔ اذہان، جو اپنے لیے چائے کا کہنے کے لیے کچن میں آیا تھا، اس کی مثال سن کر بے اختیار مسکرا دیا۔ کیا ہوا آنی جان، کسی کے کان غائب ہو گئے ہیں کیا؟ سمیرہ، جو اس کی مثال پر بمشکل اپنی ہنسی روک رہی تھی، اذہان کے سوال پر کھل کر مسکرا دی۔ ارے بیٹا، اریج نے اپنا ڈریس نہ جانے کہاں رکھ دیا ہے، بچی ہر جگہ ڈھونڈ چکی ہے مگر ڈریس غائب ہے، نہیں مل رہا۔ سمیرہ بیگم نے پریشانی کی وجہ اذہان کو بتائی، جبکہ اریج خاموشی سے اپنے ناخنوں کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھی، جیسے اس کے بارے میں بات نہ ہو رہی ہو۔ تو آنی جان، اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے؟ میں اریج کو اپنے ساتھ مارکیٹ لے جاتا ہوں، وہ اپنی پسند سے جو بھی ڈریس چاہے لے سکتی ہیں۔ وہ مسکراتا ہوا ایک لمحے میں اریج کا مسئلہ حل کر چکا تھا۔ سائم جب کمرے میں داخل ہوا تو یسرا کھڑکی میں کھڑی باہر دیکھنے میں اس قدر مگن تھی کہ اسے سائم کے اندر داخل ہونے کا اندازہ بھی نہیں ہو سکا۔ وہ بناہٹ پیدا کیے اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ ایسے باہر کیا دیکھ رہی ہو؟ اور سائم نے مدم آواز میں اس سے پوچھا۔ دیکھو نا سائم، باہر کتنی تاریکی ہے، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا، جیسے اس رات کی کبھی صبح ہو گئی ہی نہیں۔ بالکل ایسا ہی لگتا تھا مجھے اپنی زندگی کے بارے میں بھی، بس ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا۔ جانتے ہو، میں نے ہر اس پل، ہر اس لمحے تمہیں پکارا جب میں درد میں تھی، میرے ہاتھ میں اتنی سی بھی چوٹ لگتی تھی نہ سائم تو تم ہوتے تھے ہمیشہ وہاں، مجھے ہر تکلیف، ہر درد سے بچانے کے لیے میں نے بہت دعا کی کہ تم آ جاؤ ایک بار، مجھے ہر تکلیف، ہر درد سے بچا لو۔ میں ہر پل ٹوٹتی، ہر پل بکھری، میرے پاس کوئی تھا ہی نہیں جس سے میں اپنی تکلیف، اپنا درد شیئر کرتی۔ امی بابا کے پاس آتی تھی تو ہر وقت ایک جھوٹی ہنسی ہنستی رہتی۔ مجھے ہمیشہ یہ ڈر رہا کہ میری کوئی غلطی مجھے اپنوں سے دور نہ کر دے۔ میں تمہیں خوب چکی تھی، کسی اور کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے تو غصے میں کہا تھا سائم کہ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، مگر تم نے تو سچ میں ہر رشتہ ہی ختم کر دیا۔ تم کہتے ہو نا کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، تو تم ایک بار بھی احساس نہیں ہوا سیمی کہ تمہاری ڈول بہت تکلیف میں ہے، اس تمہاری ضرورت ہے؟ تم اتنے انا پرست اور خود غرض کیسے ہو گئے سائم کہ تمہیں اپنوں کی ایک بار یاد تک نہیں آئی؟ میری غلطی تھی، نہ مجھے سزا دیتے، مگر میرے ساتھ ساتھ تم نے تو انہیں بابا کو بھی بھلا دیا۔ بابا ماما ہر پل تمہیں یاد کرتے تھے، مام تمہارے لیے چھپ کر روتی تھی، انہیں ہر پل اپنے بیٹے کی کمی کا احساس ہوتا تھا۔ کیوں چلے گئے تھے سمی؟ کیوں؟ وہ اپنے ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ سائم جو اب تک اسے خاموشی سے سن رہا تھا، اس نے بے اختیار اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ وہ یہی چاہتا تھا کہ اس کی ڈول اپنے اندر موجود ہر درد کو اس سے شیئر کرے، جیسے بچپن سے وہ اپنی ہر بات اسے شیئر کرتی آ رہی تھی۔ وہ دونوں جس وقت مارکیٹ پہنچے زیادہ تر دکانیں بند ہو چکی تھی۔ اذہان سے اپنے ایک جاننے والے دوست کے بوتیک پر آیا۔ اذہان نے اسے ایک بہت ریڈ کلر کی خوبصورت انارکلی فراق، جس پر بہت خوبصورتی سے کام کیا گیا تھا، دلائی، جو بلاشبہ اس کے اپنے ڈریس سے بے حد خوبصورت تھی۔ اذہان نے نہ صرف اسے ڈریس لے کر دی بلکہ اس کے ساتھ میچنگ، جیولری، سینڈل اور راز کی ضرورت کا ہر سامان لے کر دیا، جو لینے کے بعد اریج خوشی خوشی گاڑی میں آ بیٹھی۔ اگر اسے معلوم ہو جاتا کہ اس کا ڈریس غائب نہیں ہوا، کیا غائب کیا، یہ سوچتے ہوئے اذہان کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آ رکھی، لیکن جیسے اس نے جلدی ہی چھپا لیا کہیں اریج کو شک نہ ہو جائے۔ تھینک یو سو مچ اذہان، اریج کی آواز نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ اگر آج آپ نہ ہوتے تو میں کل کیا پہنتی؟ کل سمی کا اتنا خاص دن ہے اور میں اس کی اکلوتی بہن، لوگ کیا کہتے ہیں، اس لڑکی کو تو پہننے اوڑھنے کا ڈھنگ ہی نہیں ہے۔ اور آپ کو ایک بہت مزے کی بات بتاؤں، یہ والا ڈریس نہ میری والے سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، مجھے تو پاکستانی ڈریس کا کچھ خاص پتہ بھی نہیں ہے۔ وہ اپنی خوشی میں اس حد تک مگن تھی کہ اسے اندازہ بھی نہ ہوا کہ یہ راستہ گھر جانے والا راستہ ہرگز نہیں ہے۔
جبکہ اذان آنے والے وقت کے بارے میں سوچتا ہوا مسکراتے ہوئے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ بہت دیر تک اس کے سینے سے لگی آنسو بہاتی رہی۔ تم جانتے ہو اسمی، سب عورتیں کیا کہا کرتے تھیں کہ شادی کے اتنے ٹائم بعد بھی میں ماں کیوں نہیں بنی؟ کہے میں بانج، وہ کہتے کہتے پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ مگر میں کیسے بتاتی کہ میرے شوہر نے تو مجھے کوئی حق دیا ہی نہیں۔ شادی کی پہلی رات سے میں جانتی تھی کہ وہ کسی اور سے محبت میں گرفتار ایک خود غرض انسان ہے، مگر میں سب کچھ چپ چاپ سہتی رہی، سنتی رہی دنیا کی بات، مگر اس کی خود غرضی نے پھوپھو کی جان لے لی۔ مگر تم تو جانتے ہو نہ، میں ایسا کبھی نہیں چاہتی تھی۔ اب حدید مجھے کہتا ہے کہ میں اتنے عرصے تک اس کے ساتھ صرف اس کی جائیداد کی وجہ سے رہی، اس کے اس گھر کی وجہ سے جو پھوپھو نے میرے نام کر دیا تھا۔ میں نے پھوپھو کو بہت بار منع کیا کہ وہ گھر میرے نام نہ کرے، لیکن پھوپھو نے میری ایک بات نہیں مانی۔ وہ کسی بچے کی طرح حصے کے سامنے اپنا ہر درد بیان کر رہی تھی۔ سائم کا دل چاہا کہ حدید کو زندہ زمین میں دفنا دے، اتنا خود غرض کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنا گھر، اپنی بیوی بچوں میں مگن ایک معصوم لڑکی کی زندگی جہنم بنانے کے بعد اسی پر الزام لگا رہا تھا۔ سب نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا، تم بھی مجھے چھوڑ کر چلے گئے، کیوں چھوڑ کر گئے تھے؟ تم مجھے ہاں بتاؤ، تمہیں یہ حق کس نے دیا تھا کہ تم یہ فیصلہ کرو؟ وہ اس سے الگ ہوتی، اس کا گربان پکڑے روتے ہوئے اس سے سوال کر رہی تھی، کیوں چھوڑ کر گئے تھے مجھے اکیلے؟ وعدہ کیا تھا نہ مجھ سے کہ کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤ گے؟ وعدہ کیا تھا نہ تم نے مجھ سے، تو کیوں نہیں نبھایا اپنا وعدہ؟ آنسو مسلسل آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ سائم نے بے اختیار اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں ڈول، تمہاری خوشی کے لیے میں تمہیں بھی چھوڑ کر جا سکتا ہوں۔ جس دن تمہاری مہندی تھی میں آیا تھا تمہارے کمرے میں اپنی محبت کا اظہار کرنے، یہ کہنے کے لیے کہ میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا، نہیں جی پاؤں گا، تمہیں کسی اور کا ہوتے ہوئے برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ مگر تم خوش تھی، تمہاری مسکراہٹ میں کیسے چھین لیتا؟ تمہاری خوشی دیکھ کر میں واپس چلا گیا، تم سے دور، گھر سے دور، سب سے دور۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میں بیٹے ہونے کا فرض نبھاؤں، مگر میں تمہیں کسی اور کے ساتھ دیکھنا میرے لیے موت سے زیادہ تکلیف دہ تھا۔ اس کی باتیں سنتے ہوئے یسرا نے بے اختیار اپنی ہتھیلی اس کے لبوں پر رکھ دی۔ ایسا مت بولو سمی، وہ تڑپ کر بولی، کیا نہ بولوں؟ سائم نے مسکرا کر اس کی ہتھیلی تھامے اور اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگایا۔ اس کا نازک سا وجود سمٹ کر رہ گیا۔ اب نہیں ڈول، اب اور نہیں، اب میں واپس آ گیا، اب میں تمہیں بکھرنے نہیں دوں گا، میں تمہیں وہ ساری خوشیاں دوں گا جن پر صرف تمہارا حق ہے، یہ تمہارے سیمی کا وعدہ ہے تم سے۔ وہ اسے اپنی باہوں میں لیے سرگوشی نم آواز میں بولا۔ وہ اسے اپنے مزید نزدیک کرتے ہوئے اس کی سراہی دار گردن میں اپنا منہ چھپاتے ہوئے اسے شرمانے پر مجبور کر گیا۔ اس کی اس جسارت پر یسرا بوکھلا کر اس سے دور ہوئی۔ جب سائم نے اس کا نازک سا وجود اپنی باہوں میں اٹھایا، ڈول اگر تم اس طرح سے شرماتی رہو گی تو میں تمہیں کیسے بتاؤں گا کہ میں تمہیں کتنا چاہتا ہوں؟ وہ سرگوشی نما آواز میں بولا تو یسرا اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا گئی۔ سائم اسے بیڈ پر لے کے آیا۔ پلیز سائم، اگر تم نے مجھے تنگ کیا تو میں بابا سے تمہاری شکایت کروں گی۔ وہ اس سے فاصلہ قائم کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے بولی، ڈونٹ وری ڈول، میں زیادہ تنگ نہیں کروں گا، اور ویسے بھی آج تو تنگ کرنے کا میرا حق بنتا ہے۔ اس نے بازو سے اسے کھینچ کر فاصلہ مٹایا اور اسے کچھ بھی بولنے کا موقع دے بغیر اس کے لبوں پر جھک کر اپنے لبوں کی تشنگی مٹانے لگا، جبکہ اس کے بے باک انداز پر یسرا کانپ کر رہ گئی۔ وہ ابھی زیادہ دور نہیں گئے تھے جب اریج کو احساس ہوا کہ یہ تو گھر جانے والا راستہ نہیں ہے۔ وہ جلدی ہی بول اٹھی، اذان، یہ راستہ گھر جانے والا نہیں ہے۔ وہ دراصل بات یہ ہے کہ کام زیادہ ہونے کی وجہ سے میں رات کو ڈنر نہیں کر سکا تھا۔ اس وقت جو ہے میرے پیٹ میں فٹ بال کھیل رہے، اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو ہاں شور آپ کر لیں ڈنر۔ ایم سوری، ایک تو آپ کو اتنا زیادہ کام تھا، اوپر سے اس وقت آپ کو مجھے مارکیٹ لے جانا پڑا۔ آئی ایم ریلی سوری، اریج جس کی بات کاٹتے ہوئے جلدی سے بولی، جبکہ اس کے اتنی تیزی سے بولنے پر وہ بے ساختہ مسکرا دیا۔ تھینک یو سو مچ سائم، آپ نے بتایا نہیں کہ اریج آپ کو کب اور کیسے ملی؟ سائم، جس کی گستاخیاں حد سے ابھر رہی تھی، مسکرا دیا۔ مجھ سے بچنے کے لیے اور کوئی بہانہ نہیں ملا تھا؟ سائم نے ہنستے ہوئے یسرا سے پوچھا۔ ایسا تو کچھ بھی نہیں، یسرا نے مدھم آواز میں نگاہیں جھکاتے ہوئے جواب دیا۔ بتاؤ نا سیمی، وہ سب کچھ جاننے کے لیے بے قرار تھی، اور تمہیں پتا ہے کہ اذان بھائی اسے بہت پسند کرتے ہیں، وہ بھی اتنی کیوٹ اور پیاری سی، دونوں ایک ساتھ بہت اچھے لگے گے۔ میں جانتا ہوں کہ اذان اریج کو پسند کرتا ہے، مگر آج کا ایک گزرا ہوا کل ہے، میں نے آج صبح ہی اذان کو سب کچھ بتا دیا ہے، اب دیکھو وہ کیا فیصلہ کرتا ہے، سب بھول کر کے اب اپنی محبت کو اپنائے گا یا ایسے ہی واپس پلٹ جائے گا؟ ایسا کیا ہوا ہے اریج کے ساتھ؟ وہ تو بہت معصوم اور پیاری سی لڑکی ہے، جانتی ہوں جب وہ مجھے ملی تھی تو بہت ٹوٹی بکھری ملی تھی، میرے پارٹنر سلمان انکل کی اکلوتی بیٹی ہے وہ، مگر سلمان صاحب اپنی بیوی کی وفات کے بعد اسے وہ توجہ اور پیار نہ دے سکے جس کی وجہ سے وہ اکیلی ہوتی چلی گئی۔ اسے یہ محسوس ہونے لگا کہ اس کا اس دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ وہ اس اکیلے پن کو دور کرنے کے لیے ایسے لوگوں سے دوستی کر بیٹھی جو کہیں سے بھی دوستی کے قابل نہیں تھے۔
وہ تو بس آج کل کی نسل کو غلط کاموں میں ڈال کر ان کی زندگی برباد کر دیتے ہیں۔ کلب میں جانا ڈرنکس کرنا اریج کی ڈیلی روٹین بنتی چلی گئی۔ اسے ایسا لگتا تھا کہ اس کے ہونے نہ ہونے سے کسی کو کوئی فرق پڑتا ہی نہیں ہے۔ وہ اپنی زندگی کو ختم کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتی رہی۔ کچھ ٹائم بعد سلمان صاحب کو پتہ چلا کہ وہ ڈرگز لینے لگی ہے، مگر اریج نشے کی اس حد تک عادی ہو چکی تھی کہ نشہ نہ ملنے پر اس نے سلمان کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا۔ کہیں بار اس نے اپنی جان دینے کی کوشش کی، کہیں بار اس نے خود کو زخمی کیا۔ مسلسل 2 سال تک علاج کروانے کے بعد وہ زندگی کی طرف واپس پلٹتی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ پھر سے اس اندھیری دنیا کی طرف واپس جائے، میں اسے خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ تمہیں پتا ہے، وہ ہمیشہ دا کرتی تھیں کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ سائم کو اس کی ڈول واپس مل جائے، اور میں اس کی اس بچکانہ خواہش پر ہمیشہ مسکرا دیتا تھا کہ بھلا ایسا کیسے ممکن ہے، مگر دیکھو سائم کو اس کی ڈول مل گئی۔ اب بس یہی دا ہے کہ اریج کو بھی اس کی ساری خوشیاں مل جائیں۔ یسرا نے بھی سچے دل سے اریج کے لیے دا کی تھی۔ اسے چند ہی دنوں میں یہ معصوم سی لڑکی اپنے دل کے بے حد قریب لگی تھی۔ اریج کے آنے سے یسرا کو ایک بہن مل گئی تھی۔ سائم، آپ مجھ سے ایک وعدہ کریں کہ اگر مجھے کبھی کچھ ہو جاتا ہے تو آپ سلمان انکل کی طرح ہمارے بچے سے بے پرواہ نہیں ہوں گے، بلکہ آپ اس کا بے حد خیال رکھیں گے، اسے صحیح اور غلط کی پہچان سکھائیں گے۔ تم یہ کیا بیکار باتیں کر رہی ہو؟ ابھی تو تم مجھے ملی ہو اور ابھی سے تم نے یہ باتیں کرنا شروع کر دیں۔ ہم دونوں مل کے اپنے بچوں کو اچھا اور برا سکھائیں گے۔ ان سب باتوں کو چھوڑو۔ سائم نے بے اختیار اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ یسرا جو اس کی باتیں سنتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی، اس اچانک حملے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ وہ اس کی باہوں میں آ گئی۔ مجھے ان سب باتوں میں لگا دیا، میں نے یہ تو بتایا ہی نہیں کہ تم آج کتنی خوبصورت لگ رہی ہو اور میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ یسرا ابھی کچھ کہتی اس سے پہلے ہی سائم نے اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ یسرا نے پہلے تو مزاحمت کرنے کی کوشش کی، مگر سائم کے سامنے اس کی ایک نہ چلی۔ وہ اسے اپنے پیار کی بارش میں بھگوتا، اسے اپنے دل کی بے قراریاں بتاتا رہا۔ وہ لوگ جب ہوٹل میں پہنچے تو بے اختیار اس کے منہ سے نکلا، اذہان، یہاں تو کسی نے شاید آپ کے لیے سرپرائز پلان کیا ہے۔ ایسے 2 لو برڈز کے درمیان جانا ٹھیک نہیں۔ آپ یہاں سے چلے کہیں اور ڈنر کر لیں یا گھر چلے، میں آپ کو کچھ بنا دوں گی۔ مجھے زیادہ کچھ بنانا تو نہیں آتا، مگر میں میگی بنا لیتی ہوں، آپ کو بھی وہی بنا دوں گی۔ اریج نے جب اتنی پیاری ارینجمنٹ دیکھے تو کہے بنا نہ رہ سکی۔ پورے ہال ریڈ روز اور ریڈ بلوں بے نہایت خوبصورتی کے ساتھ سجایا گیا تھا، شاید کوئی اپنے پیار کو پرپوز کرنے والا ہی۔ اریج نے مسکراتے ہوئے اذہان کی طرف دیکھا، جب اچانک اذہان اس کا ہاتھ پکڑ کر زمین پر بیٹھ گیا۔ اریج، میں نہیں جانتا کہ آپ میرے بارے میں کیا سوچتی ہیں یا آپ کو کیسا لائف پارٹنر چاہیے، مگر میرے دل و دماغ میں اپنے لائف پارٹنر کے لیے جو خواب کیا تھا، آپ کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ مجھے آپ سے بہتر کوئی نہیں مل سکتا۔ میں نے جب آپ کو دیکھا میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اذہان تمہیں اس سے بہتر کوئی نہیں مل سکتی۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ مجھے آپ سے کوئی زوردار محبت ہوئی ہے، مگر اگر آپ میرا ساتھ دے تو مجھے یقین ہے کہ بہت جلد میں آپ کے عشق میں گرفتار ہو جاؤں گا۔ کیا آپ میری زندگی میں شامل ہو کر میری زندگی کو مزید خوبصورت بنانا چاہیں گی؟ اریج حیران سے کبھی اپنے قدموں میں بیٹھے اذہان کو دیکھ رہی تھی اور کبھی اس کے ہاتھ میں موجود خوبصورت انگوٹھی کو۔ جب بہت دیر تک اریج کچھ بول نہ پائی تو وہ جو اب تک زمین پر بیٹھا تھا اٹھ کھڑا۔ ہوا دیکھے، اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے تو آپ مجھے بتا سکتی ہیں، کوئی زور زبردستی نہیں ہے، میں بس اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہتا تھا کہ میں آپ کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ آپ پلیز پریشان نہ ہو۔ اسے پریشان دیکھ کر اذہان متفکر سا کہہ رہا تھا، اگر آپ سوچنے کے لیے ٹائم لینا چاہتی ہیں تو بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اذہان میری بات سنیں۔ وہ اور بھی نہ جانے کیا کہتا کہ اریج نے بے اختیار اس کی بات کاٹی۔ میں آپ کے جذبات کا احترام کرتی ہوں، مگر پلیز مجھے معاف کر دیں، میں ان سب چیزوں کے لیے تیار نہیں۔ میری لائف میں کہیں بھی پیار شادی کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ میرا ایک ماضی ہے جو مجھے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ میں آپ کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتی، نہ ہی میں آپ کے جذبات کی توہین کر رہی ہوں، مگر ایک نشائی لڑکی جو کتنا ہی عرصہ نشہ کرتی رہی ہو کو کوئی بھی اپنی زندگی میں شامل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور نہ ہی ایسی لڑکی کو پسند بھی شامل کر کے کوئی خوش رہ سکتا۔ آپ اپنی بیوی سے کچھ امیدیں ہوگی، آپ کے کچھ خواب بن گئے اپنی بیوی کو لے کر، میں ان امیدوں پر پورا نہیں اتر سکتی۔ اگر سیمی نہ ہوتا تو میں شاید کسی بار کلب میں پڑی ہوتی یا کسی گندے نالے میں اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہی ہوتی۔ میں نہ تو آپ کے قابل ہوں اور نہ ہی اس شادی جیسے مقدس رشتے کو نبھا سکتی ہوں۔ وہ بالکل خاموشی سے اس کو سن رہا تھا۔ آپ پلیز مجھے گھر ڈراپ کر دیں اور اس کی کسی کو بھی ختم کر دے۔ اذہان اس کی باتیں سن کر خاموشی سے گاڑی کی طرف چل دیا۔ پورا راستہ نہ تو اذہان نے اس کی طرف دیکھا تھا اور نہ ہی اس سے بات کرنے کی کوشش کی تھی۔ اریج ہر تھوڑی دیر کے بعد اس کی طرف دیکھتی اور نظریں جھکا لیتی۔ گاڑی میں اس وقت مکمل خاموشی تھی۔ اریج نے 2-3 مرتبہ اذہان کو مخاطب کرنے کی کوشش کی، مگر اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر ہمت نہ کر پائی۔ گاڑی سلمان والا کے سامنے رکھنے پر اریج مزید برداشت نہ کر پائی۔ اذہان، میرا آپ کو ہرٹ کرنے کا کوئی بھی ارادہ نہیں تھا، اریج پلیز اندر جائیں۔ اذہان نے اس کی بات کاٹتے ہوئے روکے انداز میں کہا، اذہان میری بات تو سن، میں اس وقت آپ کی کوئی بھی بات نہیں سننا چاہتا، نہ ہی آپ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں۔
آپ اس وقت اندر جائیں۔ اس بار اذان نے قدرے اونچی آواز میں کہا، صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ بہت مشکل سے اپنا غصہ کنٹرول کر رہا ہے۔ عریج بنا کچھ بولے گاڑی سے اتر گئی۔ اس کے گاڑی سے اترتے ہی وہ گاڑی زن سے آگے بڑھا لے گیا۔ عریج خاموشی سے آ کر اپنے کمرے میں بند ہوگی۔ کیا میں نے کچھ غلط کیا ہے؟ میں تو بس لوگوں کی باتوں سے بچانا چاہتی تھی جس سے وہ محبت سمجھ رہا ہے۔ وہ کل اس کی زندگی میں بہت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کیا مجھ جیسی لڑکی اس کی ہم سفر بننے کے قابل ہے؟ مگر وہ میری بات کو سمجھے بنا مجھ سے ناراض ہو گیا۔ کیا مجھے اس کے ناراض ہونے کی پرواہ ہے؟ ہاں، کیونکہ وہ میرا دوست ہے، یا شاید دوست بھی نہیں ہے۔ میں اس کے بارے میں اتنا کیا سوچ رہی ہوں؟ نہیں بات کرتا تو نہ کرے۔ عریج خود سے باتیں کرتی سونے کے لیے لیٹ چکی تھی، مگر ہزار کروٹیں بدلنے کے بعد بھی نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ کافی دیر تک بنا مقصد سڑکوں پر گاڑی دوڑاتا رہا۔ نہیں تھا، ایسا نہیں تھا کہ اسے عریج کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا۔ سائم اسے سب کچھ بتا چکا تھا۔ وہ ہر بات سے واقف تھا، مگر الف ریج کا بار بار خود کو قصوروار سمجھنا، خود کو اس کے قابل نہ سمجھنا اسے تکلیف پہنچا گیا تھا۔ کوشش کے باوجود اپنے غصے کو کنٹرول نہیں کر پایا تھا، جس کی وجہ سے اس نے عریج کو بری طرح ڈانٹ دیا تھا۔ اذان کو اس کے ماضی سے کچھ بھی مطلب نہیں تھا۔ اس کے ساتھ اپنی آنے والی زندگی گزارنا چاہتا تھا، مگر عریج کو یوں خود اذیتی کا شکار دیکھ کر وہ بھی پریشان ہو چکا تھا۔ وہ اپنے خیالوں میں گم ایک بار پھر سلمان والا کے گیٹ کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی بے چینی کم ہونے کا نام نہ لے رہی تھی۔ اس نے اذان کو انکار تو کر دیا تھا، کیونکہ وہ یہی سمجھتی تھی کہ اذان اس سے بہتر لڑکی بے زور کرتا ہے، مگر اندر سے ایک خالی پن اسے اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ وہ باوجود کوشش ہے بھی خود کو اذان کے بارے سوچنے سے نہیں روک پا رہی تھی۔ کافی دیر اذان پریشان سا اپنے کمرے میں گھومتا رہا۔ اسے کمرے میں بہت گھٹن کا احساس ہو رہا تھا، اس لیے وہ بالکونی میں چلا آیا، جہاں عریج اسے ایک بنچ پر افسردہ سے بیٹھی نظر آئی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے نظر انداز کرتا واپس اندر جاتا، عریج کے ہاتھ میں موجود سگریٹ کو دیکھ کر حیران رہ گیا، جیسے وہ ہاتھ میں پکڑے نہ جانے کن سوچوں میں گم تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اس کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ عریج اسے دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اذان آپ یہاں؟ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی اذان نے کھینچ کر ایک تھپڑ اسے دے مارا۔ تم پھر اسی اندھیرے کی طرف جانے کی تیاری کر رہی ہو؟ تم نے مجھے انکار کر دیا۔ مجھے اس بات کا کوئی غم نہیں تھا، مگر تم اس حد تک خودعزیبی اور احساس کمتری کا شکار ہو کہ خود کو کسی انسان کے قابل ہی نہیں سمجھتی۔ یہ بات مجھے اندر سے تکلیف پہنچا گئی، مگر تم نے یہ حرکت کیا مجھے بالکل توڑ دیا۔ اس نے اس کے ہاتھ میں موجود سگریٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میں تمہیں ایک سمجھدار لڑکی سمجھتا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ تم اس بات کو سمجھو گی کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، مگر تم تو وہ افسوس سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا جو اپنے گال ہاتھ رکھ کے خاموشی سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ تم اپنے بارے میں نہیں تو کم از کم اپنے بابا کے بارے میں سوچ لیتی۔ میرے بارے میں سوچ رہی تھی کہ ایک انسان ساری زندگی تمہارے انتظار کرنے کے لیے تیار ہے، مگر نہیں، تم تو پھر سے اسی اندھیرے کی طرف جانا تھا۔ بس بہت ہو گیا، میں نے سوچا تھا کہ میں وقت دوں گا سوچنے کے لیے، مگر نہیں، اب نہیں۔ میں کل ہی انکل سے ہمارے رشتے کے لیے بات کر رہا ہوں، اور مجھے نہیں لگتا کہ انہیں ہمارے رشتے سے کوئی بھی اعتراض ہوگا۔ اور جہاں تک بات رہی ہمدردی کی، تو مس خان ہمدردی میں کوئی کسی کے ساتھ ساری زندگی گزارنے کا فیصلہ نہیں کر لیتا۔ اور ہاں، جہاں تک تعلق رہا آپ کے ماضی کا، آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالی کا، جس نے آپ کو بچا لیا۔ ان اندھیری راہوں کا مسافر بننے سے اللہ تعالی نے آپ کو ایک موقع دیا ہے اپنی زندگی جینے کا، نہ کہ واپس موت کا سفر کرنے کا۔ وہ غصے میں اور بھی کچھ کہنے والا تھا، اس کی آنکھوں میں موجود آنسو دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ دیکھو عریج سم، مجھے پہلے ہی سب کچھ بتا چکا تھا۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تمہارا کل کیسا تھا، بس اتنا جانتا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ اپنے آنے والا کل گزارنا چاہتا ہوں۔ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیے اسے نرم لہجے میں سمجھا رہا تھا۔ زندگی رک نہیں جاتی، چلتی رہتی ہے۔ اماں کے جانے کے بعد مجھے لگا کہ شاید میں اب جی نہیں پاؤں گا۔ بابا کو تو بہت پہلے ہی کھو چکا تھا، مگر دیکھو میں بھی تو اپنی زندگی میں آگے بڑھوں۔ نہ میں نے بھی تو جینا سیکھا تھا، نہ میں نے بھی زندگی کو ایک موقع دیا تھا، نہ تو تم خود کو اور زندگی کو ایک موقع کیوں نہیں دینا چاہتی؟ تمہارے پاس تو اتنے پیار کرنے والے بابا ہیں، سمی جیسا دوست ہے، اور اب تو تمہارے پاس یسرا جیسی بہن بھی ہے، پھر بھی تم وہی اکیلی کھڑا رہنا چاہتی ہو۔ میں کل ہی انکل سے بات کروں گا، آئی ہوپ اب تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ وہ اس کی پیشانی پر پیار بھرا لمس چھوڑتا وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ وہ ابھی تک وہیں کھڑی اس کی باتوں کے سحر میں کھوئی ہوئی تھی۔ وہ نہ جانے وہی کھڑی رہتی کب تک اس کے بارے میں سوچتی رہتی، جب اس کے فون کی رنگ نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ اذان کا نمبر دیکھ کر بے اختیار اس نے کال ریسیو کر لی۔ جانا، تم میرے بارے میں بعد میں بھی سوچ لینا، ابھی اندر جاؤ، رات کافی ہو چکی ہے، ایسے ہی یہاں کھڑی رہی تو بیمار پڑ جاؤں گی، اب جلدی سے اندر جاؤ۔ وہ شرارتی انداز میں اسے کہتا کال کاٹ کر چکا تھا، جبکہ وہ مسکراتی ہوئی اندر کی جانب چل دی۔ اس نے زندگی اور خود کو ایک موقع دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ سائم کی آنکھ کھلی تو یسرا اس کی آغوش میں بے خبر سو رہی تھی۔
سائم کا سارا دھیان اس وقت اپنی پناہوں میں اپنی جان حیات پر تھا، جسے دیکھ کر سائم کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس نے اپنا کل جہان پا لیا۔ وہ اس کے سینے سے لگی مکمل طور پر اس کے پناہوں میں چھپی ہوئی تھی، جیسے وہ اسے دنیا کے ہر درد ہر تکلیف سے بچا لے گا۔ سائم کافی دیر یوں ہی اس کے معصوم چہرے کا دیدار کرتا رہا۔ یسرا کے چہرے پر معصوم سی مسکراہٹ اس کی خوشی بیان کر رہی تھی۔ اس نے ایک نظر گھڑی کی طرف دیکھا جو صبح کے 10 بجا رہی تھی۔ وقت زیادہ ہوتا جا رہا تھا۔ اب وہ اس معصوم چہرے کا مزید دیدار نہیں کر سکتا تھا۔ انہیں باہر جانا تھا، اسی لیے اسے جگانے کے لیے اس کے لبوں پر گستاخی کرتا پیچھے ہٹا، جبکہ اپنے ساتھ ہونے والی اس کارروائی کے بعد فوراً نیند سے جاگ چکی تھی۔ ویری گڈ، یعنی تمہیں جگانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے، فیوچر میں کام آئے گا۔ وہ مسکراتے ہوئے بنا اسے بولنے کا موقع دیے ایک بار پھر سے اس کے لبوں پر جھکا اور اپنی من کی مراد پاتے ہوئے پیچھے ہٹا۔ سیمی، تم انتہا کے بے شرم انسان ہو، اس طرح سے کون کرتا ہے؟ اپنی سوئی ہوئی بیوی کے ساتھ وہ شرماتی ہوئی غصہ دکھانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، جبکہ اس کے گالوں پر آنے والے سرخی سائم کو مزید شرارتیں کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ یسرا قاسمی تو کرتا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے ایک بار پھر اسے اپنے قریب کھینچ چکا تھا، جبکہ اس کا ارادہ سمجھتے ہوئے یسرا نے فوراً